پیلسٹینین ہسٹری اینڈ ریزسٹنس لٹریچر پہ ہم بات کریں گے. اور یہ جو ریزسٹنس ہے عربی میں اس کے لیے لفظ ہے مقاومہ کا, اور اس کو ادب المقاومہ کہا جاتا ہے. اور ان کے ہاں کا بڑا مشہور ایک نعرہ ہے, اور وہ کہتے ہیں الوجود و مقاومہ, دا ایگزسٹنس از ریزسٹنس. اور یہ وہ ریزسٹنس ہے, اور ایسی کمال کی ریزسٹنس ہے جس نے دنیا کی ساری بڑی طاقتوں کے باہمی مل جانے کے باوجود فلسطین کو زندہ رکھا ہوا ہے ابھی تک. ایک اسرائیلی جنرل ہیں, اور ان کے بیٹے, وہ جنرل وہ ہیں جنہوں نے 1967 کی جو وار ہے اس میں ہی واز دا لیڈنگ فگر, اور ان کا جو بیٹا ہے وہ اگرچہ کہ ہی اسٹل اے جیو, لیکن وہ اپنی ذات میں کچھ بدل گیا ہے, اللہ نے اس کا دل موڑ دیا ہے. اس کا نام ہے میکو پیلڈ, اور اس کے ہم تھوڑا سا تعارف بھی ابھی دیکھیں گے, اس کی کتاب سے بھی شناسائی حاصل کریں گے. تو میکو پیلڈ ابھی ریسنٹلی ایک اسپیچ میں کہہ رہا تھا کہ اسرائیلی آرمی از دا ورلڈز اسٹرانگیسٹ, بیسٹ ٹرینڈ اینڈ موسٹ ویل ایکوپڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن. تو یہ اسرائیلی جنرل کا بیٹا ہے میکو پیلڈ, اور جن کی انہوں نے یہ کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے. تو اس آرمی کو فیس کرنے کے باوجود, اور یہ وہ لوگ ہیں جو مکمل طور پہ نہتے ہیں, اور آج سے نہیں, یہ تقریباً 1917-18 سے ہی یہ لوگوں کو نہتا کر دیا گیا بتدریج. تو ان کا جو ادب ہے وہ ان کی سب سے بڑی توانائی ہے, اور وہی ان کی طاقت بھی ہے, اور یہ اس کو ادب المقاومہ کہتے ہیں. اور ان کا ادب المقاومہ ہم اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم ان کی ریسنٹ ہسٹری جو ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ انڈرسٹینڈ کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوں. شاید یہ بات ہمیں اس حدیث کو سمجھنے میں مدد دے انشاءاللہ. Muslims are like one body of a person كجسد واحدا. Muslims are like one body of a person. If the eye is sore, the whole body aches. If the head aches, and if the head aches, the whole body aches. پورا جسم جو ہے وہ درد کرتا ہے, اور یہ کہنا کہ میرے پیر میں صرف درد ہے اور میں ٹھیک ہوں, یا میرے گلے میں درد ہے اور میں ٹھیک ہوں, یہ ایسی ہی ناگوار سی گفتگو ہوگی کہ ہم کہیں کہ غزہ میں اس وقت 48th ڈے آف بمبارڈمنٹ ہے اور ہم سب خیریت سے ہیں. ان النعمان ابن بشیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی توادہم. The Prophet said, the parable of the believers in their affection, وَتَرَاهُمِهِمْ, and mercy, وَتَعَاطُفِهِمْ, and compassion for each other, مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ. تو اس کی کیفیت کیسی ہے, اس مرسی کی, اس کمپیشن کی, اس محبت کی ایک دوسرے کے لیے, کہ جب جسم کا ایک حصہ درد کرتا ہے, when one limb aches, the whole body reacts. اور باڈی کی ریئیکشن بھی نبی پاک نے بتا دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور آپ نے فرمایا کہ بالسحر سلیپ لیسنس ہو جاتی ہے, پھر والحمى, اور فیور ہو جاتا ہے, بخار ہو جاتا ہے. تو اگر امت مسلمہ کی یہی کیفیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے اس پیرابل کے مطابق, تو پھر ہمیں بھی شاید تھوڑی سی سلیپ لیسنس اور تھوڑی سی فیور کی ضرورت ہے اپنے ان بھائیوں کے لیے. انگریزی میں ہمارے پاس دو لفظ ملتے ہیں, سمپتھی اور ایمپتھی. سمپتھی یہ ہے کہ ہم کسی کو تکلیف میں دیکھیں اور اس کے لیے ترحم کا اظہار کر دیں کہ ہائے بیچارے ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. لیکن اس سے آگے کی بھی ایک کیفیت ممکن ہے, اور وہ ایمپتھی کی کیفیت کہلاتی ہے. اور ایمپتھی یہ ہے, پیتھی جو لفظ ہے, روٹ ورڈ جو ہے, اس کا تو مطلب ہے جذبہ. تو سمپتھی میں آپ کسی کے لیے جذبہ محسوس کرتے ہیں, اور ایمپتھی میں آپ سراپا وہ جذبہ بن جاتے ہیں. کہ پھر غزہ پہ بمبارڈمنٹ میرے اور آپ کے گھر پہ بمبارڈمنٹ ہے, وہاں کا قتل عام ہمارا قتل عام ہے, وہاں کے بہن بھائی ہمارے بہن بھائی ہیں, ان کا درد ہمیں محسوس کرنے کی ضرورت ہے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اس درد کو محسوس کر سکیں؟ تو احمد فراز کا غالباً شعر ہے, وہ کہتے ہیں کہ سمجھنا کیسا کسی نے اسے پڑھا ہی نہیں, سجا کے طاق میں رکھی ہوئی کتاب ہے وہ. تو فلسطینی ادب پہ مجھے گفتگو کرنے کا جو چند جگہوں پہ موقع ملا, جس میں ریسنٹلی ایف سی کالج لاہور میں ہوئی بات, اپنی یونیورسٹی یہاں گفٹ یونیورسٹی میں بھی بات ہوئی, تو مجھے پتہ چلا کہ طالب علم بھی اور اساتذہ بھی ایسے کسی ادب سے آگاہ ہی نہیں تھے جس کو ہم پیلسٹینین لٹریچر کہہ سکیں. تو مجھے ہنسی آئی ہے سن کے کہ 1968 میں
اسرائیل کی جو پرائم منسٹر تھیں گولڈا مائر، تو کسی نے ان سے گفتگو میں کہا کہ وٹ اباؤٹ دا پیلسٹینینس، تو کہتی ہیں وٹ پیلسٹینینس، دے ڈونٹ ایگزسٹ، وہ تو ہیں ہی نہیں۔ اور یہ جو کیفیت ہے نا، یہ جو بات ہے کہ فلسطینی تو ہیں ہی نہیں، وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، یہ بات اور یہ پروپیگنڈا اسرائیل کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ تو اگر آپ اوور آل دیکھیں تو امت مسلمہ کی جو کیفیت ہے اس میں ہمارے پاس سمپتھی اور ایمپتھی کا اظہار اس طرح سے نہیں ہو رہا جیسا ہونا چاہیے۔ اظہار جس چیز کا ہو رہا ہے اس کو انگریزی میں اس کے لیے ایک لفظ ہے اور وہ ہے ایپیتھی۔ ایپیتھی کا مطلب ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اور ایپیتھی یہ نیورونز کی تصویر ہے جو ہماری نروز ہوتی ہیں برین میں، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے نروس لیول کے اوپر نا ہمارے کہیں پہ کوئی شارٹ سرکٹنگ ہو گئی ہے اس قسم کی، کہ ہمارا مائنڈ پروسیس نہیں کر پا رہا اس درد کو اور ان واقعات کو اور ان حالات کو، اور اس کے مطابق ریئیکٹ نہیں کر رہا۔ تو اس ایپیتھی کی کنڈیشن میں جس طرح ہمارے قومی شاعر ہیں علامہ اقبال، فلسطینی اپنے جس شاعر کو قومی شاعر کہتے ہیں ان کا نام ہے محمود درویش۔ تو محمود درویش کہتے ہیں کہ ٹو فیل نتھنگ وین انجسٹس پریویلز از انڈیکیٹو آف اے ڈیڈ ہارٹ، کہ اگر آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہے اس انجسٹس کا، وہ اس انجسٹس کو آپ کو اس کی ایمپتھی نہیں ہو رہی فیل، تو دیٹ مینس کہ آپ کا دل زندہ نہیں ہے۔ تو اب دل کی زندگی کا تعین اگر ہم نے کرنا ہے آج فرض کریں اس لیکچر کے دوران یا اس کے بعد، تو ہم نے دل کی زندگی کا تعین اس حوالے سے کرنا ہے کہ ہمارے دلوں میں احساس کتنا ہے اور وہ احساس کس اظہار میں جا رہا ہے۔ کیا ہم ہاتھ سے روک پا رہے ہیں اس کو، اور کیا ہم زبان سے اس کے بارے میں کچھ بول پا رہے ہیں؟ زبان سے بولنے میں ہاتھ کی تحریر بھی شامل ہو جاتی ہے، اور اگر یہ بھی نہیں تو پھر کیا دل میں ہمیں کچھ تکلیف اور کچھ اذیت کی کیفیت ہے یا نہیں؟ تو ابھی ہم جو بات کر رہے تھے کہ فلسطین کا جو سب سے بڑا جو ہتھیار ہے اس کے لیے ہم ایک لفظ سیکھ لیتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے ہسبرا۔ اور یہ جو ہسبرا ہے یہ بنیادی طور پہ عبرانی زبان کا ہے، اور یہ بھی مزے کی بات ہے کہ انہوں نے اپنی زبان کو، عبرانی زبان کو ازسر نو فروغ دیا 1948 سے آگے، وہ عبرانی زبان میں ہی سب بات کرتے ہیں اسرائیل کے جو لوگ ہیں۔ تو ہسبرا جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ یہ ان کا پروپیگنڈا ٹول ہے، اور یہ برٹش لیڈ زائونسٹ پروپیگنڈا اس وقت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا۔ تو یہ 1900 یعنی ٹرن آف دا سینچری سے ہی 1917 میں انگلینڈ کے ایک لارڈ تھے، ان کا نام تھا لارڈ بیلفور۔ تو لارڈ بیلفور نے یہ بات کہی تھی کہ جی اسرائیلی جو ہیں یعنی یہودی جو ہیں ان کے پاس چونکہ رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور ان کو ایک جگہ ہمیں ایک ملک بنا کے دینا ہے، تو 1917 میں مسٹر بیلفور جو تھے، لارڈ بیلفور، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم ان کے لیے ایک ملک بنانا چاہتے ہیں۔ اور جو پروپیگنڈا لائن تھی وہ یہ والی تھی، اور یہ آج تک بولی جاتی ہے کہ پیلسٹائن از اے کنٹری وداؤٹ پیپل، فلسطین ایک زمین ہے جہاں لوگ نہیں رہتے، فار اے پیپل وداؤٹ کنٹری۔ اور یہ جو یہودی ہیں ان کے پاس چونکہ گھر نہیں ہے، تو فلسطین چونکہ خالی زمین ہے، وہاں پہ چند ایک نومیڈک ٹرائبز ہیں، صرف ادھر ادھر بکھرے ہوئے چند قبیلے رہتے ہیں لوگوں کے۔ یعنی جو انہوں نے پکچر وہاں پہ یورپ میں اس وقت بتائی تھی فلسطین کی، وہ کچھ ایسی تھی کہ جی وہاں پہ بس اس طرح سے چھوٹے چھوٹے ٹینٹ لگا کے کچھ لوگ رہتے ہیں، تو یہودیوں کو یہاں سے ہم لے جا کے وہاں پہ آباد کرنے لگے ہیں۔ اور یہ فیصلہ کب سنایا؟ 1917 میں۔ اور ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ فرسٹ ورلڈ وار جسے کہا جاتا ہے وہ 1914 سے 1919 تک ہوئی تھی۔ تو مڈ وے 1914 سے میں ورلڈ وار شروع ہوتی ہے، اور ورلڈ وار شروع ہونے کے بنیادی مقاصد میں سب سے بڑا مقصد کیا تھا؟ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ، کہ سلطنت عثمانیہ کے زیر اثر ہی تھا فلسطین، تو سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا جائے، روٹ کاز کو ختم کر دیا جائے، روٹ پاور کو ختم کر دیا جائے، تاکہ آباد کاری کی جا سکے یہودیوں کی یہاں پہ۔ تو سلطان عبد الحمید نے آخری دن تک تو اس کو ریزسٹ کیا، لیکن جس وقت ورلڈ وار میں انگلینڈ اور فرانس اور رشیا یہ تینوں لوگ آپس میں مل گئے، ان کی ملاپ کو ٹرپل انتونتے کہتے ہیں، تو وہ ٹرپل انتونتے کے تحت انہوں نے جو ہے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کی ہر ممکن کوشش کی اور جنگ میں۔ لیکن یورپ میں پکچر جو بتائی گئی وہ یہ والی تھی۔ لیکن ایک لمحے کے لیے رک کے 1947 کی پکچرز دیکھتے ہیں کہ جس وقت ہسبرا پھیل رہا تھا، فرسٹ ورلڈ وار، اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوتی ہے آپ کی 39 سے شروع ہو کے
45 تک جاتی ہے، 1939 سے 1945 تک. تو اس زمانے کا جو فلسطین ہے اس کی کچھ تصاویر دستیاب ہیں. آئے ان تصویروں کو دیکھتے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے پاس اپنا میپ موجود تھا، اپنا فلیگ بھی موجود تھا، ان کی آئیڈینٹی اسٹیبلشڈ تھی. اس وقت میں سیکنڈ ورلڈ وار کی بات کر رہا ہوں. یعنی فرسٹ ورلڈ وار کے دوران لارڈ بیلفور اعلان کر چکے تھے کہ ہم اسرائیل کا قیام عمل میں لائیں گے. ٹھیک ہے. فرسٹ ورلڈ وار سے سیکنڈ ورلڈ وار تک کیا تھا؟ انگلینڈ نے قبضہ کر لیا تھا اس سارے علاقے کے اوپر، اور ان لوگوں کو اور یورپ سے یہودیوں کو لا کے بڑی تعداد میں جہاز بھر بھر کے لا کے ان کو یہاں پہ آباد کیا جا رہا تھا. یہاں تک کہ 48 میں دے بیکیم سو اسٹرانگ کہ انہوں نے اعلان کر دیا اپنی آزادی کا. لیکن اس زمانے کا جو فلسطین ہے، اگر آپ یہ تصویر دیکھ سکیں کہ یہ نیشنل جیوگرافک سوسائٹی جو کہ ظاہر ہے کہ 100 سال اس سے پہلے چل رہی تھی، انہوں نے جو میپ ایشو کیا تھا اس علاقے کا، اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں پیلسٹائن ہے یہ سارا کا سارا علاقہ، اور اسرائیل اس میں نہیں ہے. اور یہ وہی چیز ہے کہ جس کو انہی کا ایک دوسرا ادارہ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا جب دکھاتا ہے تو وہ اسرائیل کے طور پہ دکھاتا کہ یہ سارے کا سارا اسرائیل ہے. تو وہ جو سارے کا سارا فلسطین تھا ایک لمحہ پہلے، وہ سارے کا سارا اسرائیل بن گیا اوور نائٹ 1948 میں. لیکن وہ جو 1948 میں جب اسرائیل بنا، اس وقت فلسطین کیسا تھا؟ تو فلسطین ایسا تھا، ایک ویری ویل اسٹیبلشڈ کنٹری جس کی پورے ہر طرح کی ثقافت تھی. ان کے ہاں عمارات تھیں، وہاں پہ گاڑیاں چلتی تھیں، ایجوکیٹڈ لوگ تھے، آرکیٹیکچر تھا، پیوڈ سٹریٹس تھیں. یہ جیروسلم کی، یروشلم کی تصویر ہے اس زمانے کی. وہاں پہ اسکولز اور کالجز تھے. پیلسٹین ایئر ویز بھی موجود تھی، ان کی اپنی ایئر لائن بھی موجود تھی. اٹ واز اے کمپلیٹ کنٹری. اور وہ جو ہسبرا تھا یورپ میں، وہ کیا بتا رہا تھا؟ اٹس اے کنٹری وداؤٹ پیپل، فار اے پیپل، یہودی وداؤٹ کنٹری. تو وہاں پہ جا کے ان کی بات کاری کی جائے. اب یہ ہسبرا آج کے دن تک چل رہا ہے. انٹرنیشنل میڈیا سارے کا سارا ان کے کنٹرول میں ہے، اور جب تک آپ ہیڈ لانگ اس میں چھلانگ نہ لگائیں اور اس میں سے کچھ در معانی اخذ نہ کریں، تب تک ہم ان کے اس ہسبرا کی نظر ہوتے رہیں گے اور ہوتے چلے جائیں گے، جیسے کہ ہو رہا ہے. یہ آپ دیکھیں گے جیروسلم ایئرپورٹ ہے، اور یہ پیچھے مطار القدس لکھا ہوا ہے، جیروسلم ایئرپورٹ. اور یہاں پہ دنیا بھر سے لوگ آیا کرتے تھے، کیونکہ جیروسلم جو ہے اٹس اے تھرائس لوڈ سٹی، کیونکہ یہاں پہ جیوز کے لیے بھی مقدس ہے، اور عیسائیوں کے لیے بھی مقدس ہے، اور مسلمانوں کے لیے تو مقدس ہے ہی. ان کی ڈاک کا نظام تھا باقاعدہ. ان کا اپنا ایک لوکل میوزک بھی تھا، جو فلسطینی ان کی جو ہے موسیقی وہ بھی موجود تھی. اور اس تصویر میں اگر آپ دیکھیں تو اوپر لکھا ہوا ہے گورنمنٹ آف پیلسٹائن. اور گورنمنٹ آف پیلسٹائن جو ہے ان کا ڈپارٹمنٹ آف مائیگریشن جیوز کو پرمٹ دیا کرتا تھا کہ آپ آ کے یہاں رہ سکتے ہیں. لیکن ہوا کیا؟ فرسٹ ورلڈ وار سے سیکنڈ ورلڈ وار تک جو یہ پورا علاقہ ہے یہ برٹن کے کنٹرول میں تھا، انگلینڈ کے کنٹرول میں تھا. اور اس دوران انہوں نے اس علاقے کو پروٹیکٹوریٹ ڈکلیئر کر دیا کہ ہم آپ کی حفاظت کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. اور اس حفاظت کے نام پہ ان کو ڈس آرم کر دیا، ان کی کوئی فوج نہیں بننے دی. لیکن جتنے بھی یہودی آ رہے تھے وہاں پر، ان یہودیوں کے پاس موسٹ ماڈرن ویپنری موجود تھی. اور یہ جو عمل ہو رہا تھا، اس عمل کے ہوتے ہوئے امت مسلمہ میں سے دو آوازیں تھیں جو فلسطین کے علاوہ جو ان کے حق میں بول رہی تھیں، اور آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ ایک علامہ اقبال تھے اور ایک قائد اعظم تھے. اگر اس تصویر میں دیکھیں تو یہ بھی وہاں کی اسی زمانے کی تصویر ہے. اور یہ رائٹ سائڈ پہ جو دکان ہے اس کے اوپر ہیبرو لینگویج میں، عبرانی زبان میں لکھا ہوا ہے، یعنی جیوز کو آباد کاری کی اجازت دی جا رہی تھی کہ ٹھیک ہے آپ لوگ رہیں، ایک پیسفل جگہ ہے اور آپ اس میں آ سکتے ہیں اور آ کے رہ سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر یہ کیا ہوا کہ 1948 میں سڈنلی دے ریولٹڈ، اور انہوں نے اس سارے علاقے پہ، بنے بنائے ملک پہ قبضہ کر لیا. اور اس واقعے کو کہا جاتا ہے نکبہ، جو کہ عربی کا لفظ ہے کسی بہت بڑی تباہی کو بتانے کے لیے. تو 1948 از دا ایئر آف دا کریشن آف اسرائیل، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اٹ از دا ایئر آف نکبہ فار دا پیلسٹینینس. اور وہ سب لوگ جو بھی آپ ان گلیوں میں دیکھ رہے تھے، ان کے گھر یہ لوگ زمین پہ اتار دیے گئے، اور یہ لوگ اب دے آر واکنگ آؤٹ. اور یہ کہاں گئے؟ لیکن جہاں بھی گئے
ان کے اندر جو حمیت تھی اور جو ان کے اندر طاقت اور توانائی تھی اور جو وطن کی محبت تھی وہ ایسی شدید تھی کہ اس تصویر میں آپ دیکھیں اگر تو یہ اسرائیلی سولجرز ہیں ویل آرمڈ ود موسٹ ماڈرن ویپنری، اور وہی جو عرب خواتین ہیں وہ ڈر کے چیخ کے بھاگ نہیں رہی ہیں. اور یہ وہ چیز ہے جو خواتین اگر سن رہی ہوں تو یہ طاقت اور توانائی ہمیں دوبارہ چاہیے. اور یہ چھوٹی سے ایک کسی لیزرڈ کو دیکھ کے یا ایک مینڈک کو دیکھ کے جو چیخنے اور بھاگنے کی جو ہم نے کیفیت بنا لی ہے نزاکت کی، وہ نزاکت مقصود نہیں ہے امت کو اس وقت. جریکو 8 کلومیٹرز، جیروسلم 4 کلومیٹرز، لیکن ان لوگوں کے لیے یہ 4 کلومیٹرز اور 8 کلومیٹرز 75 سال کے اوپر محیط ہو گئے. اور اس کے نتیجے میں دے آل لینڈڈ ان ریفیوجی کیمپس. یہ غزہ سارے کا سارا یہ سب ریفیوجی کیمپس ہیں. مغربی کنارے، اس کے آگے اردن کے سارے وادی سب ریفیوجی کیمپس بن گئے. اور 8 لاکھ فلسطینی زندہ جو بچ گئے وہ ان ریفیوجی کیمپس میں چلے گئے. یہ ان کیمپس کی کیفیت ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب وہ لارج بلڈنگز بن گئی ہیں غزہ کے اندر بھی، جن کو تباہ ہوتے ہوئے ہم لوگ آج کل دیکھ رہے ہیں. یہ اس زمانے کی تصویر ہے غزہ کی. اور یہ ریفیوجی کیمپس میں پھر یہ لوگ آباد ہوئے. اور یہ لوگ جو آباد ہوئے ان کی تعداد اس وقت 8 لاکھ تھی. اس وقت ان کی تعداد اوور دا جنریشن، ظاہر ہے کہ ہیومن اسپیشیز ملٹیپلائی، تو وہ ملٹیپلائی ہوتے ہوتے اس وقت وہ 6 ملین ہو چکے ہیں. اب وہ 60 لاکھ بے گھر لوگ ہیں جن کے پاس یونائٹڈ نیشنز کی تمام قراردادوں کے مطابق واپس جانے کے حقوق بھی ہیں، لیکن وہ واپس نہیں جا سکتے. یہ سب وہی ریفیوجی کیمپس. اسرائیل کا ایک بڑا مشہور اخبار ہے اور آپ اس کو سبسکرائب کر کے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، میں پڑھتا ہوں اسے باقاعدگی سے. اس کا نام ہے ہارٹس. ہارٹس اخبار کا میں آپ کو ایک دکھانے لگا ہوں کلپ، جس میں کیا کہا جا رہا ہے. ہارٹس کا ایڈیٹر لکھ رہا ہے ہاؤ انڈیاز مسلم بیکلیش. انڈیا کے مسلم جو خود ابھی آزاد ہوئے ہیں اور لٹے پٹے قافلے آ رہے ہیں، 1948 کی بات ہو رہی ہے، لیکن ایک رسپانس تھا، زندگی کی ایک رمق موجود تھی اس وقت امت میں. تو ہاؤ انڈیاز مسلم بیکلیش لیڈ بائی جناح تھوارٹڈ دا بالفور ڈیکلریشن. اور اوپر یہ بہت باریک لکھا ہے، پڑھنے میں شاید دشواری ہوگی لیکن میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ اسرائیل کے جو ہیں پرائم منسٹر، پہلا پرائم منسٹر، اس کا نام ڈیوڈ بین گورین ہے. اس نے ٹیلی گرام بھیجا قائد اعظم کو کہ ہم پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. اسرائیل کی بنا رہے ہیں ہم لوگ اس کو، اور اس پاکستان کے ساتھ جو کہ ابھی آپ لوگ بھی ابھی آزاد ہوئے ہیں 47 میں، تو ہم بھائی بھائی ہیں اور ہم اکٹھے رہیں گے اور ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کریں گے. تو جناح کا جواب سنیے. ایوری مین اینڈ وومن آف دا مسلم ورلڈ ول ڈائی بفور جیوری سیزز جیروسلم. ٹھیک ہے، جب ملکوں کی بات ہوتی ہے تو اس کے جو دارالحکومت ہوتا ہے اس کے نام سے کہا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں اسلام آباد نے یہ کہا ہے، واشنگٹن سے یہ خبر آئی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جیروسلم پہ قبضہ کرنے سے پہلے آخری مسلمان کی موت واقع ہو چکی ہوگی، ہم نہیں ہونے دیں گے یہ کام. I hope the Jews will not succeed in their nefarious designs، جو یہ بدنیتی پہ مبنی ڈیزائنز ہیں. And I wish Britain and America should keep their hands off and then I will see how the Jews conquer Jerusalem. ان ورلڈ پاورز کی ساتھ ہے تم لوگوں کو، اگر یہ ہٹ جائے تو پھر تم لوگ ذرا اس کو لے کے دکھاؤ. The Jews, over 500,000, have already been accommodated in Jerusalem against the wishes of the people. ہم نے آپ کو آنے دیا وہاں پہ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے. May I know which other country has accommodated them? If domination and exploitation are carried now, there will be no peace and end of wars. تو اگر اس عمل کو روکا نہیں گیا تو پھر جنگوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور آپ دیکھ رہے ہیں 75 سال گزرنے کے بعد بھی وہ سلسلہ جاری ہے. لیکن ایک ویژن کا ہونا جو جناح کے پاس تھی اور جو اقبال کے پاس تھی، اور جناح اور اقبال ورلڈ لیڈرز کو لیٹرز لکھ رہے تھے جو آن ریکارڈ موجود ہیں کہ اس عمل کو روکا جائے. یعنی کچھ نہ کچھ اظہار، کچھ نہ کچھ طاقت، وہ جو اتنی تھی ان کے پاس اس وقت، وہ کی جا رہی تھی. کہانی تو میں یہیں سے لے کے چلنا چاہتا ہوں، لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا سناؤں. یہ زمانہ ہے 1948، کریشن آف اسرائیل، جس کو نقبہ کہا جاتا ہے. اسرائیل نے اس وقت نقبہ کے بعد 2 علاقے صرف چھوڑ دیے تھے فلسطینیوں کے رہنے کے لیے. ایک مغربی کنارہ دریائے اردن کا، جسے ویسٹ بینک کہا جاتا ہے. ویسٹ بینک مغربی کنارہ، لیکن کس کا کنارہ؟ دریائے اردن کا، جارڈن ریور. اور ایک غزہ کی پٹی جو میڈیٹرینین سی کے ساتھ ہے، بحیرہ روم جسے کہتے ہیں، اس کے ساتھ. یہ 2 علاقے چھوڑ دیے، باقی سارے پہ قبضہ کر لیا. تو
1967 میں 48 کے بعد اب میں جا رہا ہوں 1967 پہ. 67 میں اسرائیل نے ایک اور جنگ کی, اس کو کہا جاتا ہے 6 دن کی جنگ, 6 ڈے وار. اس 6 ڈے وار میں انہوں نے غزہ پہ بھی قبضہ کر لیا, وہ جو جگہیں چھوڑ دی تھیں, اور ویسٹ بینک پہ بھی قبضہ کر لیا, جو آج تک جاری ہے. ٹھیک ہے, اب اس قبضے کی کیفیت یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ فلسطینی یہاں رہیں گے, لیکن ان کے انتظامی امور, ان کی سیکیورٹی, ان کی اکانومی, ہر چیز وہ ہمارے اختیار میں ہوگی. اس فارمولہ کے تحت انہوں نے ان کو چھوڑا. تو 67 میں یہ قبضہ بھی مکمل ہو گیا. اس کو وہ لوگ جو فلسطین کے لوگ ہیں اس امر کو نکسہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک نقصان بہت بڑا ہمارا ہو گیا, نکسہ. 1967 میں جس وقت یہ واقعہ ہوا نا, تو یہ جب 6 ڈے وار ہوئی تو اسرائیلیوں نے ان کو, فلسطینیوں کو اور امت مسلمہ ساری کو ڈرانے کے لیے ارد گرد کے عرب ملکوں پر بھی بمباری کی, اور خطرہ پیدا ہو گیا کہ شاید مکہ اور مدینہ پہ بھی نعوذ باللہ وہ بمباری کر دیں گے. اس لیے رات کے وقت مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی اندھیرا کر دیا جاتا تھا, بلیک آؤٹ جسے ہم کہتے ہیں, جنگی جو ہیں طیارے ان کی فلاکت سے بچنے کے لیے. تو بلیک آؤٹ کا فیصلہ کیا گیا. مکہ کے عمائدین سے بات کی گئی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے حفاظت کے لیے ضروری امر ہے, اجازت ہے, کر دیں. لیکن مدینہ منورہ میں جس وقت کہا گیا کہ جی رات کو مسجد نبوی کی روشنیاں بند کی جائیں گی, تو عمائدین میں سے ایک صاحب جو ہیں وہ اڑ گئے اس بات کے اوپر. انہوں نے کہا کہ یہ روشنیاں بند نہیں کی جائیں گی. انہوں نے کہا جی خطرہ ہے بمباری کا, کیونکہ فلاں ملک میں بھی اتنا نقصان ہو گیا, جارڈن کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے, سیریا کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے, مصر کا اتنا علاقہ لے لیا ہے, گولان ہائٹس تباہ ہو چکی ہیں, تو خطرہ ہے بہت زیادہ. تو وہ جو عمائدین میں سے وہ صاحب تھے نا, وہ نابینا تھے, وہ کہتے ہیں ایک ملک ہے اس کا نام ہے پاکستان, کیا وہ بھی تباہ ہو چکا ہے؟ تو کہا گیا کہ وہ تو تباہ نہیں ہوا. تو کہتے ہیں کہ جب تک پاکستان موجود ہے مسجد نبوی کی روشنی بند نہیں کی جائے گی. اب یہ اس کے اندر کون سی طاقتیں ہیں روحانی جو کہ کارآمد ہو رہی ہیں, اور اس میں کیا لنک بن رہا ہے, یہ میری سمجھ و سوچ سے بلندتر ہے. اس پہ آپ لوگ مجھے شاید بہتر گائیڈ کر سکیں. لیکن سچویشن جو ہے اس وقت 2023 میں وہ تباہی اور بربادی کی وہی ہے. یہ وہی مشہور آپ نے سنا آج شفا ہاسپٹل, جس کو انہوں نے بھی تباہ کر دیا اسرائیلیوں نے 4 دن پہلے, یہ اس کی تصویر ہے. صرف بچوں کے 2 کھلونے بچے ہیں, باقی تو سارا ہاسپٹل اور تمام مریضوں کے اور سب لوگ. تو یہ ایک درد کی جو ہے تصویریں. میں نے کوشش کی تھی کہ میں زیادہ گروسم پکچرز نہ لے کے آؤں, لیکن یہ خان یونس کی مین جامع مسجد ہے, غزہ کا جو ہے مین شہر, اور یہ جبلیہ غزہ کا ہی علاقہ, اور ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کی فریاد اور جوانوں کے جنازے, اور ایک اور نکبہ. یہ ناردرن غزہ سے یہ لوگ مائیگریٹ کر کے صدرن غزہ کی طرف جا رہے ہیں, اور کوئی حفاظت نہیں ہے, کیونکہ جب وہ چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں ان قافلوں کے اوپر آ کے تو حملہ کرتے ہیں اور تباہی پھیلا دیتے ہیں. ان کے ایک شاعر ہیں جن کو چند دن پہلے گرفتار کر لیا اسرائیل نے, اور وہ حالانکہ وہ جو شاعر ہیں نوجوان شاعر, وہ صرف یہ اپنی پوئمز لکھ کے تو فیس بک پہ انسٹاگرام کے اوپر اپلوڈ کر رہے تھے, لیکن اس گناہ پہ بھی ان کو گرفتار کر لیا گیا. ان کی ایک نظم ہے یہ والی, مصعب ابو توحا ان کا نام ہے ان کا, اور کہتے ہیں وٹ اے غازن شوڈ ڈو ڈیورنگ این اسرائیلی ایئر اسٹرائک. ہمارے موضوع کی مناسبت سے ہم نے ہسٹری اور ادب کو ساتھ لے کے چلنا تھا, تو میں اس کے ساتھ کچھ ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا رہوں گا ان کی فیلنگس کو. تو کہتے ہیں کہ جب اسرائیلی ایئر اسٹرائک ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. سادی سی باتیں, اس میں کوئی بڑا فلسفہ نہیں ہے ان کی پوئٹری میں, لیکن ان کی پوئٹری میں ایک اسٹیڈ فاسٹنس ہے, ایک استقامت ہے جو کہ ان کمپرومائزڈ ہے. وہ کسی صورت اس پہ سمجھوتا نہیں کرتے اس استقامت پہ. وہ استقامت ہی ہے جو ان کو دنیا کی سب سے بڑی فوج کے سامنے بالکل نہتے یہ لوگ پیش ہو جاتے ہیں ان کے سامنے. تو کہتے ہیں ٹرن آف دا لائٹس ان ایوری روم, کمروں کی لائٹس آف کرو, فوراً حملہ ہونے لگا. سٹ ان دا انر ہال وے آف دا ہاؤس, اندر کی جو ڈیوڑی ہے وہاں جا کے بیٹھ جاؤ. اوے فرام دا ونڈوز, اسٹے اوے فرام دا اسٹوو, اسٹاپ تھنکنگ اباؤٹ میکنگ بلیک ٹی, ہیو اے باٹل آف واٹر نیئر بائی. اب چائے کا ٹائم نہیں ہے, پانی کی بوتل پکڑو صرف جلدی سے. بگ انف ٹو کول ڈاؤن چلڈرنس فیئر, پانی کی لیکن بڑی بوتل پکڑنا, بچوں کے چہروں پہ بھی پھینکنا پڑے گا, ان کو پلانا بھی پڑے گا جب بم گرتا ہے. تو گیٹ اے چائلڈس کنڈر گارڈن بیک پیک اینڈ اسٹف, ان کے اسکول کے پکڑو بیگس جلدی سے اور بھرو ان کو فٹافٹ. ٹائنی ٹوائز بھی بچوں کے لیے رکھ لو تاکہ ان کے رونے میں ان کو چپ کروانے کے کام آئے. اینڈ وٹ ایور اماؤنٹ آف منی دیئر از, اینڈ آئی ڈی کارڈس پکڑو, فوٹوز آف لیٹ گرینڈ پیرنٹس, دادا کی دادی میں کی تصویریں پکڑو, فوراً جلدی ڈالو اس کے اندر. یعنی یہ نظم جو ہے یہ ایک کیفیاتی نظم ہے کہ جب حملہ ہوتا ہے, جب آوازیں آتی ہیں بمبارڈمنٹ کی,
تو کس طرح سب لوگ بھاگتے ہیں اور کیا کیا ان کی فیلنگز ہوتی ہیں. آنٹی انکل کی تصویریں بھی اٹھاؤ. اینڈ اف یو آر اے فارمر, اور اگر تم دہقان ہو, یو شوڈ پٹ سم اسٹرابیری سیڈز ان ون پاکٹ. اور ہاں, مٹی بھی پکڑ لو, ہو سکتا ہے پھر غزہ کی مٹی دوبارہ نصیب نہ ہو. اینڈ ہولڈ آن ٹائٹ ٹو وٹ ایور نمبر دیر واز آن دا کیک فرام دا لاسٹ برتھ ڈے. ہاں, ذہن میں رکھنا کہ تمہاری کون سی برتھ ڈے گزری تھی, کس کس کی کون کون سی برتھ ڈے گزری تھی, تاکہ پتہ ہو کہ کون 40 سال کا تھا, کون 39 سال کا تھا, کون 32 سال کا تھا یا 5 سال کا تھا. اب جہاں پہ یہ بے حسی ایک ورلڈ وائڈ موجود ہے اور اسرائیل کے ہاتھ میں ورلڈ میڈیا بھی ہے, اس سارے کے باوجود جو خبریں, جو تصویریں جو لیک آؤٹ ہو کے پہنچ رہی ہیں دنیا تک, ان پہ اگر آپ دیکھیں کہ ڈپلومیٹیکلی سفارتی حوالے سے سب سے بڑا کوئی افسر کون ہو سکتا ہے اس دنیا میں, تو وہ سیکریٹری جنرل ہیں یونائٹڈ نیشنز کے. ٹھیک ہے, یونائٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل جن کا تعلق یورپ سے ہی ہے, اینتونیو گتریس ان کا نام ہے. انہوں نے اب سے پورا ایک مہینہ پہلے 24 اکتوبر کو, اس کے بعد ایک مہینہ ہو چکا ہے, انہوں نے یہ ایک بیان دیا تھا اقوام متحدہ میں. ایکسلنسیز, it is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. کہ ہاں, حماس نے حملہ کیا ہے, سمجھ میں آتی ہے بات, اور اسرائیل کی بہت متنازعہ فگرز ہیں جو وہ دے رہے ہیں. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ 1400 لوگ ہمارے مار دیے گئے ہیں حماس نے, پھر انہوں نے کہا کہ 1200 ہو گئے ہیں, گزشتہ کل انہوں نے 1000 ایڈمٹ کیے ہیں, کیونکہ ورلڈ میڈیا کہتا ہے کہ وہ جنازے کدھر ہیں اور ان کے نام تو بتائیں جتنے لوگ مارے گئے ہیں. اور دوسرے ایسے فوٹیجز بھی آ چکے ہیں کہ حماس نے وہاں جا کے ہاسٹیج بنا لیا, یرغمال بنا لیا ایک فیملی کو. تو اسرائیل نے کیا کیا, انہوں نے ٹینک بلا کے پورے کے پورے گھر کو اڑا دیا کہ یرغمالیوں, یہ جو یرغمال بنانے والے جو ہیں ان سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. اور یہ اسرائیل کا ایک وار ٹیکٹک ہے, ابھی تھوڑی دیر میں مجھے اس کا نام بھی انشاءاللہ یاد آ جائے گا. یہ ان کا وار ٹیکٹک ہے کہ اگر اس طرح ہو تو ہم نے کسی سے مذاکرات نہیں کرنے, ہم یرغمالی کو بھی ساتھ ہی اڑا دیں گے. یہ ان کا ملٹری ٹیکٹک ہے, باقاعدہ ریٹن اس پہ. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے کہ یہ کوئی خلا میں تو نہیں تھا اچانک حماس جس نے آ کے حملہ کر دیا. 75 سال کی ہسٹری ہے ساری کہانی کی, اور اگر 75 سال میں سے کچھ سال اب نکال بھی دیں تو 1967 کی جو وار تھی جس کے نتیجے میں غزہ اور ویسٹ بینک پہ بھی قبضہ کر لیا گیا تھا, اس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو بھی 56 سال ہو گئے ہیں. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. دم گھونٹ دینے والا ایک قبضہ ہے جو کیا ہوا ہے ان کے اوپر, یہ آکیوپیشن ہے. They have seen their land steadily devoured by the settlements. اب یہ کیا بات ہے, یہ بڑی کمال کی بات ہے. ویسٹ بینک جو ہے, مغربی کنارہ جسے ہم کہتے ہیں, ویسٹ بینک آف ریور جارڈن, وہاں پہ اس وقت جتنے ٹوٹل پیلسٹینینز رہ رہے ہیں ان کی تعداد ہے 27 لاکھ, 2.7 ملین, 27 لاکھ. اور ان 27 لاکھ لوگوں کے ساتھ اسرائیل نے ایک خاص اپنی جو سیٹلمنٹ پالیسی ہے اس کے تحت یہ کیا. میں تھوڑا آگے جا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں. وہ یہ کام کیا انہوں نے کہ اس مغربی کنارے میں ویسٹ بینک میں ایک بڑی دیوار کی تعمیر شروع کر دی, اور اس دیوار کے ذریعے سے اس زمین کو اس پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا, اور اس کے اندر یہ سیٹلمنٹس بنا دیں. یہ سیٹلمنٹس کی میں آپ کو ایریل پکچر دکھاتا ہوں. یہ دور سے میں نے آپ کو دیوار دکھائی ہے, اس کو وہ یعنی اس دیوار کا نام ہے اپارتھائڈ وال. اور اس اپارتھائڈ وال کے پیچھے جو کیفیت ہے وہ یہ ہے, یہ دور تک سیٹلمنٹس بنی ہیں, دیوار کے دائیں اور بائیں مغربی کنارہ ہی ہے, لیکن درمیان میں زمین کو چھین کے بتدریج ہر روز 8, 10, 12 گھروں کو وہ بلڈوز کر دیتے ہیں اور دیوار کو آگے لے جاتے ہیں. اور آپ کو سن کے شاید حیرت ہوگی, آئی واز سرپرائزڈ کہ میں جہاں بھی بات کرتا ہوں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس بات کا, یہ دیوار اس وقت تک 1000 کلومیٹر لمبی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے ذریعے سے یہ جو سیٹلمنٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ 5 لاکھ جیوز کو آباد کر چکے ہیں یہاں پہ, 5 لاکھ جیوز کو یہاں پہ آباد کر چکے ہیں. اور یہ ایک پورا پلان ہے جس کو اس پلان کو کہا جاتا ہے گریٹر اسرائیل, کہ ہم نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے, اسرائیل کو بڑا کرنا ہے. اسرائیل دنیا کا واحد نقشہ ہے جس کی کوئی آفیشیل باؤنڈریز نہیں ہے, دنیا کا واحد ملک ہے جس کی کوئی آفیشیل باؤنڈریز نہیں ہے, وہ کیونکہ بیکاز دے پلان ٹو ایکسپینڈ, وہ پھیل رہے ہیں مسلسل. تو ان سیٹلمنٹس میں انہوں نے اتنے لوگوں کو رکھ دیا. اور اگر اسی کی ڈیٹیل آپ جاننا چاہیں تو انہوں نے نارتھ آف جیروسلم, یعنی یروشلم کا جو شمالی علاقہ ہے سارا فلسطین کا, وہ کہتے ہیں ہمارے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں, عہد نامہ قدیم جو ہمارا ہے بائبل کا,
اس کے اندر اس کا نام سماریا تھا، اب ہم اس کو سماریا کہیں گے. جو فلسطینی نام ہے وہ مٹا دیے جائیں گے، ببلیکل نیمز واپس لائے جائیں گے. اسی طرح ساؤتھ آف جیروسلم میں جتنا بھی فلسطین ہے اس کو ہم جوڈیا کہیں گے. اور جس کو اب تک ہم لوگ ویسٹ بینک کا نام سنتے ہیں، اسرائیل کا پلان یہ ہے کہ اس کو جوڈیا اینڈ سماریا کہا جائے گا. یہاں پہ یہ اب تک جو ہم نے آپ کو ایک سیٹلمنٹ دکھائی تھی ابھی تصویر میں، اس طرح کی 132 ویسٹ بینک سیٹلمنٹس بنا چکے ہیں اور 5 لاکھ جیوز کو وہاں پہ آباد کر چکے ہیں. اور دعویٰ جو ان کا ہے، جو ورلڈ میڈیا میں وہ آ کے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ رائٹ آف ریٹرن ہے ان کا. اب یہ بات سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ کون سا رائٹ آف ریٹرن اور یہ کہاں سے ریٹرن ہو رہے ہیں. ان جیوز کو اب پھر پہلے بحری جہازوں میں بھر کے آتے تھے، اب ہوائی جہازوں میں آتے ہیں. ان کو ہوائی جہاز بھر بھر کے دنیا بھر میں جہاں بھی جیوز ہیں ان کو آفر کیا جاتا ہے کہ آپ فلسطین میں آ جائیں، ہم آپ کو آباد کریں گے ان سیٹلمنٹس میں، آپ کو بہترین جابز ملیں گی. اور یہ آپ کا رائٹ آف ریٹرن ہے اکارڈنگ ٹو دا اولڈ ٹیسٹامنٹ. جو عہد نامہ عتیق ہے ان کا، اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جی یہ، اور یہ عہد نامہ عتیق جو ہے اس کی ڈیٹ کیا ہے؟ یہ 2500 سال پرانا واقعہ. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ کیا کہا جاتا ہے ورلڈ میڈیا میں، یہ لوگ یہ طاقتیں ہمیں کس نام سے پکارتی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ بنیاد پرست ہیں. حالانکہ ہم نے تو کبھی اپنی بنیادوں کو اون ہی نہیں کیا. ہم انفارچونیٹلی، یا میں یہ جنرل بات کر رہا ہوں، اس ادارے کے حوالے سے تو ماشاءاللہ وہ ہیں جہاں ان بنیادوں کو ریکلیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں امت مسلمہ کو، تو ہم تو ان بنیادوں کو چھوڑ چکے ہیں، ہم تو کوئی فنڈامنٹلسٹ نہیں ہیں. لیکن یہ جیوز یہ شدید ترین قسم کے فنڈامنٹلسٹ ہیں، اپنے فنڈامنٹل پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جی بائبل کے اندر، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، جو کہ بائی دا وے بائبل کا جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے وہ ان کے عقیدے کے مطابق اس کی پہلی 5 کتابیں جن کو پینٹاٹیوک کہا جاتا ہے وہ تورات کی کتابیں ہیں. ان کے دعوے کے مطابق یا عقیدے کے مطابق وہ تورات کی کتابیں. تو وہ کہتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اسرائیل کا حق ہے یہ جگہیں. تو اب 2500 سال کے بعد آپ اس رائٹ کو دوبارہ کلیم کر رہے ہیں. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ کسی دن میرے گھر تشریف لائیں اور آ کے کہیں کہ جی 10 پشتیں پہلے ہم یہاں رہتے تھے، تو اب آپ یہاں سے باہر تشریف لے جائیں کیونکہ یہ تو ہماری جگہ. تو 10 پشتیں تو پھر بھی 10 سمجھ میں آتی ہیں، یہ تو ہزاروں پشتوں پہلے کی بات ہے جس کو لے کے چل رہے ہیں. لیکن انہوں نے سپورٹ وہاں سے لیا اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس رائٹ آف ریٹرن ہے کیونکہ ہماری کتاب میں لکھا ہے. کتاب میں لکھا ہے. یہ وہ ضرورت ہے کہ جس کے تحت ہمیں اپنی کتاب کو تھام لینے کی ضرورت ہے. اب اس کو کاؤنٹر آپ نہیں کر سکتے ادروائز، کیونکہ وہ اپنی کتاب کے دعوے پہ بات کر رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کتاب میں لکھا ہے کہ یہ پرومسڈ لینڈ ہے تم لوگوں کی، تم سے اس کا وعدہ کیا جاتا ہے. تو 2500 سال پہلے ہم سے خدا نے وعدہ کیا تھا ان کے مطابق، اور ہم اس وعدے کو اب نبھائیں گے. اس کے نتیجے میں فلسطین میں ہو کیا رہا ہے، میں آپ کو ایک اوور آل اس کا ایک اجمالی جائزہ جو ہے وہ پیش کر دیتا ہوں. آپ اس کو غور سے دیکھیے. جو آپ کو گرین پارٹ نظر آ رہا ہے اس تصویر میں، یہ والا یہ فلسطین ہے، مسلم آبادی ہے. اور جو آپ کو وائٹ ڈاٹس چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں یہ یہودی آبادی ہے. گرین پارٹ میں مسلمانوں کے ساتھ یہودی بھی رہ رہے ہیں محلوں میں، اور کرسچنز بھی رہ رہے ہیں پیسفلی. لیکن جو وائٹ ڈاٹس ہیں یہ وہ آبادیاں ہیں، اور خاص طور پہ آپ دیکھیں تو یہ سمندر کے کنارے ہیں، میڈیٹرینین سی جو ہے اس کے ساتھ ساتھ بالکل یہ آباد ہو رہی ہیں، اور آگے آخری آہستہ آہستہ پھیل رہی ہیں اکارڈنگ ٹو دیٹ پلان. یہ زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں 1947، پلان کب بنا تھا؟ 1917 میں. سیکھنے والی بات کیا ہے کہ وہ اپنے پلانز پہ بتدریج مسلسل عمل کرتے چلے جاتے ہیں. سو فرسٹ آف آل دے ہیو اے پلان. دا پلان از بیسڈ اپان دا ریلیجس ڈاکٹرنس، جو ان کی مذہبی تعلیمات ہیں اس پہ بیس کرتے ہیں، اور پھر بتدریج چلتے چلے جاتے ہیں. 1947 میں یونائٹڈ نیشنز نے ایک پارٹیشن پلان کے تحت یہ کہہ دیا کہ جی اب چونکہ جیوز بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو ہم یہ ڈویژن کر دیتے ہیں. یہ ڈویژن بھی انجسٹ تھی. اب اس وقت آپ سیکنڈ پکچر کو دیکھیں گے، پارٹیشن پلان 1947. یعنی کیا ہوا؟ اب تک یہودیوں کی آبادی یہاں پہ 40% ہو چکی تھی، لیکن جگہ ان کو 60% دے دی گئی. اور مسلمانوں کی آبادی اب 60% تھی اور ان کی جگہ جو ہے وہ 40% کر دی گئی. تو یہ کوئی عجیب و غریب بٹوارہ ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. لیکن مسلم ورلڈ سے اتنی اسٹرانگ اپوزیشن نہیں آ رہی تھی. آپ دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جی ایک قرارداد پاس کی گئی ہے اسرائیل کے خلاف، امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا. ٹھیک ہے، کبھی امریکہ ویٹو کر دیتا ہے، کبھی انگلینڈ ویٹو کر دیتا ہے، یہ سب ویٹو کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مسلمان طاقتیں جتنی بھی ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ کچھ بھی نہیں کر رہے، وہ صرف تماشے کو ہوتا دیکھ رہے ہیں. ہمارا انگریزی میں ایک محاورہ میں نے سنا تھا، وہ کہتے ہیں دا ورلڈ کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو 3 گروپس: دوز ہو میک تھنگس ہیپن، دوز ہو واچ تھنگس ہیپن، اینڈ دوز ہو اونلی آسک ایٹ دی اینڈ واٹ ہیپنڈ.
تو ہم نہ ان میں شمار ہوئے جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، نہ ان میں شمار ہو رہے ہیں جو سب کچھ ہوتا دیکھ رہے ہیں، کم از کم سوچ رہے ہیں، پلان بنا رہے ہیں. ہم صرف یہ سنتے ہیں صبح اخبار اٹھا کے. MBS فار ایگزامپل محمد بن سلمان بھی صبح اخبار اٹھا کے دیکھتے ہیں، اچھا کتنے لوگ ہو گئے، کتنے مارے گئے، کیا ہوا. اس سے زیادہ کی تو فکر نہیں ہے رہ گئی بھی نا. تو لیکن یہ ایک چھوٹی سی اور بات، میں تھوڑا وقت کی حوالے سے میں کچھ چیزوں کو تیزی سے لے کے چلتا ہوں. آج جب کہ ہم بات کر رہے ہیں، چند دن کے بعد 29 نومبر ہے. اب مجھے بتائیے ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہ کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ 29 نومبر انٹرنیشنل ڈے آف سالیڈیرٹی ہے ود دا پیلسٹینین پیپل، اور یہ 1977 سے چل رہا ہے. 1977 سے یونائٹڈ نیشنز نے، اقوام متحدہ نے 29 نومبر کو ڈکلیئر کر دیا تھا کہ یہ سالانہ طور پہ دنیا بھر میں منایا جائے گا تاکہ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جائے اور ان کے فلسطین کو بچایا جائے. اقوام متحدہ جس میں ساری ویٹو پاورز بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اس طرح کا ایک انٹرنیشنل ڈے بنانے پہ مجبور ہو گئے. اس کے اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو ابھی بھی لکھا ہوا ہے کہ جی 9 بجے سے 12 بجے تک یہ چلے گا، 9 AM to 12 PM. اور یہ ایکو ساک چیمبر ہے، اکنامک اینڈ سوشل کونسل کا جو ہال ہے یونائٹڈ نیشنز ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں، یہ منایا جائے گا دن. ٹھیک ہے، اس دن کو پوری امت مسلمہ میں منایا جانا چاہیے کہ ہاں جی یہ ایک یونائٹڈ نیشنز کا، اقوام متحدہ کا کہا ہوا ایک دن ہے سالیڈیرٹی بتانے کے لیے، ان کے ساتھ ایک اظہار یکجہتی کا دن ہے، تو ہمیں اس پہ عمل گزار ہو جانا چاہیے. اچھا، اب مثال کے طور پہ اب یہ دیکھیے، فلسطین کا علاقہ ہے جیریکو. ٹھیک ہے، جیریکو میں یہ 2000 سال پرانی کچھ دیواریں دریافت ہوئیں جن کو جیریکو والز کہا جاتا ہے. اور ان کی تاریخ کے مطابق یہ جیریکو والز بنائی گئی تھیں تاکہ جو اسرائیلی ہیں وہ حفاظت میں رہ سکیں، ان کی حفاظتی حصار ایک بنایا گیا تھا. انہوں نے اپنی 2500 سالہ پرانی تاریخ سے اخذ کر کے تو یہ دیوار بنانی شروع کی ہے جو کہ اب 1000 کلومیٹر پہ جا چکی ہے. کہ جی ہمارے کتاب کے مطابق ایسی صورت میں ایک دیوار بنائی گئی تھی، ہم بھی دیوار بناتے ہیں. پرانی دیوار صرف اینٹ گارے کی تھی، لیکن یہ جو نئی دیوار ہے یہ الیکٹرانکلی سینسٹیو ہے، یعنی اس کو اگر آپ ٹچ کر کے یا اس پہ چڑھنے کی کوشش کریں تو آٹومیٹک فائر ہو جائے گا. اور یہ ہر فاصلے کے اوپر ایک جو یہ والے ٹاورز ہیں اس کے اندر حفاظتی اینڈ سو آن. یہ 29 نومبر کے حوالے سے ڈیٹیلز تھیں، میں اس کو فی الحال آگے چلتا ہوں اور یہاں آ جاتا ہوں جی جو میں نے جن صاحب کا ذکر کیا تھا جو جنرل سن ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب کا نام بھی یہی رکھا ہے دا جنرل سن. یہ کتابیں جن سے تعارف آپ کو تھوڑا سا ملے گا ابھی، ان کتابوں میں سے ہر کتاب ہی پڑھنے والی ہے، اور اگر آپ ساری نہ بھی پڑھ سکیں تو اس کا کچھ کم از کم تعارفی حصہ اس کو ضرور پڑھیے گا. تو یہ دا جنرل سن ہے، جرنی آف این اسرائیلی ان پیلسٹائن، اور یہ میکو پیلڈ ہیں جنہوں نے لکھا ہوا ہے اس کو. اور اس کا فارورڈ جو ہے وہ ایلس واکر، ایک امریکن رائٹر ہیں، انہوں نے لکھا ہوا ہے، ایلس واکر نے. اور میکو پیلٹ اس میں کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ایز لانگ ایز اسرائیل ریمینز انچینجڈ اینڈ دا ڈیبیٹ ایوالوز اراؤنڈ دا کریشن آف پیلسٹینین اسٹیٹ ان سم انڈیفائنڈ ریجن نتھنگ ول چینج. یعنی بات جو کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت وہ کیا ہے کہ اسرائیلیوں کا پلان اب یہ ہے کہ جس طرح ہم یورپ سے چل کے یہاں آ کے آباد ہو گئے تھے، ان لوگوں تمام فلسطینیوں کو یہاں سے نکال دیا جائے. اب غزہ کے لوگوں کے لیے بھی اس وقت کیا حکم ہے، 2.3 ملین 23 لاکھ غزہ کے جو لوگ ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ مصر کے صحرا جو سینائی ڈیزرٹ ہے اس میں نکل جاؤ. سیکنڈ نقبہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ سب نکل جائیں، غزہ کو فلیٹ کر دیا جائے مکمل طور پہ اور اسرائیل کے قبضے میں آ جائے. اور اسرائیل کے قبضے میں لانے کا یہ جو پلان ہے یہ اچانک 7 اکتوبر کو حماس کے کسی حادثاتی حملے کے تحت نہیں ہوا، بلکہ اس کے پیچھے سالوں کی پلاننگ ہے. وجہ یہ ہے کہ غزہ کے پاس تیل کے ذخائر ہیں، $300 بلین کا تیل ہے وہاں پہ، اور اس کے علاوہ گیس ہے اور معدنی ذخائر ہیں جن پہ وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے 23 لاکھ لوگوں کو یا تو ہلاک کر دیا جائے گا بتدریج اور یہاں سے نکال دیا جائے گا. جو آج کی خبر کے مطابق اگر آپ سنیں کہ جی اب 15,000 ڈیتھس ہو چکی ہیں، یہ بالکل ایک نامعقول بات ہے. وہ اس لیے کہ جب بلڈنگز ہیو بن ڈسٹرائڈ اور اس ربل، اس ملبے کے نیچے کتنے ہزار لوگ دفن ہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. یہ جو آپ سنتے ہیں کہ اتنے لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں، یہ وہ ہیں جن کو کنفرمڈ کافن کر کے اوپر نمبر لگا کے رجسٹر میں نام انٹر کیا جا چکا ہے، ان کا نمبر ہمیں پتہ چلتا ہے. اصل جو لوگ ہیں جن کی شہادت ہو چکی ہے ان کی تعداد 50,000 سے زیادہ ہے. ایک اور کتاب جو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس سے شناسائی حاصل کریں وہ ایلان پاپے کی کتاب ہے. ایلان پاپے
اسرائیل کی یونیورسٹی آف تل اویو کے پروفیسر تھے، لیکن اس کتاب کو لکھنے کے بعد ان پہ قاتلانہ حملے شروع ہو گئے، ان کی شہریت ختم کر دی گئی اور ان کو بھاگنا پڑا، اور اس وقت وہ انگلینڈ کی ایک یونیورسٹی میں پناہ لے کے تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یونیورسٹی آف ایکسیٹر میں، اور ان کی کتاب ہے دا ایتھنک کلینزنگ آف پیلسٹائن۔ ایتھنک کلینزنگ کا کیا مطلب ہے؟ کہ پوری نسل کشی کر دی جائے، ایک پوری آباد نسل کو ختم کر دیا جائے، جیسے بوسنیا میں ہوا تھا سینٹرل یورپ میں۔ تو ایلان پاپے جو ہیں وہ 1948 کے پلان کے متعلق کہتے ہیں کہ جب پلان بن گیا نا ایتھنک کلینزنگ کا، تو پھر کیا ہوا سنیے ذرا۔ کہتے ہیں ونس دا ڈیسیژن واز ٹیکن اٹ ٹک 6 months ٹو کمپلیٹ دا مشن۔ 6 months میں کیا کیا گیا؟ 2 لاکھ کے قریب فلسطینی شہید کر دیے گئے، اور 800,000 یعنی 8 لاکھ فلسطینی جو ہیں ان کو ملک بدر کر دیا گیا، ایگزائل، جس کی تصویریں بھی آپ نے کچھ دیکھی تھیں۔ When it was over, more than half of Palestine's native population, close to 800,000 people, had been uprooted. ان کے 531 گاؤں مکمل تباہ کر دیے گئے تھے، اور ان گاؤں میں جو سب سے مشہور گاؤں کا جو واقعہ کتابوں میں لکھا ہے وہ ڈیر یاسین اس کا نام ہے۔ ڈیر وہاں ان کے ویلیج کو کہا جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں جھوک کہتے ہیں، تو ڈیر یاسین ہے جہاں کے تمام افراد کو ہی شہادت کا رتبہ مل گیا، ڈرانے کے لیے کہ باقی ارد گرد کے گاؤں کو کہ وہ وہاں سے چلے جائیں۔ اینڈ 11 urban neighborhoods emptied of their inhabitants، 11 شہر بھی خالی کروا لیے گئے، ٹھیک ہے۔ دا پلان ڈیسائڈیڈ اپان 10th of March 1948 وغیرہ وغیرہ۔ آگے چلتے ہیں ہم، ایک کتاب اور تعارف مل جائے کہ ہمیں، یہ فلسطینی ادب کے حوالے سے ایک کتاب ہے، گیونگ وائس ٹو اسٹونز، پتھروں کو بھی زبان دینے کی کوشش کی ہے اس ادب نے، اور اس میں سے میں ایک نظم تھوڑی سی آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لیتا ہوں۔ توفیق سیاگ ان کے رائٹر ہیں۔ مائی فیٹ آر لیسریٹڈ، میرے پیر پھٹ چکے ہیں۔ ہوم لیسنیس ہیز ایگزاسٹڈ می، اور اس بے گھری کی کیفیت نے تھکا کے رکھ دیا ہے۔ پارک سیٹس ہیو لیفٹ نیو ربز نیئر مائی ربز، پولیس مین لک ایسکینس ایٹ می، ایسکینس کا مطلب سوالیہ نظروں سے پولیس مین مجھے دیکھتے ہیں کہ کیا ہو گیا تمہیں، کس حالت میں بیٹھے ہو، اور میں کیا کر رہا ہوں؟ آئی ڈریگ مائی سیلف فرام پلیس ٹو پلیس۔ دیکھیں ہم لوگ اس کیفیت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوچار نہیں کیا، ہمیں نہیں پتہ کہ ہوم لیسنیس کیا ہوتی ہے، اور ہوم لیسنیس تو یہ ہے کہ گھر تباہ ہو جائے صرف، اس کے آگے کی سٹیج ہے پلیس لیسنیس، جگہ بھی آپ کی نہیں رہی، اور جب جگہ بھی نہیں رہی تو پھر آپ کے لیے ہر جگہ جہاں پہ بھی آپ جائیں وہ کیا ہے؟ وہ ایک صحرا ہے، ایک منجر۔ ڈیسٹیچیوٹ ایکسیپٹ فار ڈے لانگ ریممبرنس آف اے ڈے، میں اداس پریشان رہتا ہوں سوائے ان چند گھنٹوں کے جس میں دیس کی یاد آتی ہے۔ دیٹ واز مائن یسٹرڈے، وہ دیس جو بھی کل میرا تھا، اونلی یسٹرڈے، بھی کل ہی کی تو بات ہے۔ اینڈ ڈریمز ان دا ایوننگ، اور شام کے وقت پھر خواب آ جاتے ہیں، آف مائی لیونگ ان اٹ اگین، اور خوابوں میں پھر میں اپنے ملک میں جا کے آباد ہو جاتا ہوں۔ یہاں رک کے میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا عزیز دوستو، کہ کیا ویسٹ بینک میں اخبارات نہیں ہیں؟ اخبارات ہیں، بے شمار اخبارات ہیں۔ ویسٹ بینک از اے واسٹ ایریا جہاں پہ 2.5 لاکھ فلسطینی ہیں اور 5 لاکھ یہودی بھی آباد ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، آباد کاری انہیں کہا، نو آباد کاری سیٹلمنٹس، تو وہاں پہ اخبار ہیں، اخباروں میں اسرائیل کے خلاف لکھا جاتا ہے، اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کہتے رہے سب لوگ بیٹھ کے۔ میرے آج کے اس لیکچر کا بھی اسرائیل کو ظاہری طور پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوگا، لیکن اگر چراغ سے چراغ جل جاتا ہے تو پھر بہت بڑا فرق پڑے گا۔ بہرحال اسرائیل کو اخباروں سے، اخباری خبروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر وہاں کوئی شاعر ایک نظم لکھ دیتا ہے، ایک افسانہ نگار ایک افسانہ لکھ دیتا ہے، تو اس کو فوراً گرفتار کر لیا جاتا ہے، اس کے گھر کو بلڈوز کر دیا جاتا ہے، اس کو یا تو مار دیا جاتا ہے یا نکال دیا جاتا ہے۔ میرا سوال ہے کیوں؟ ادب کی طاقت، ادب میں ایک آفاقی طاقت ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ لوگ سب ادب کے اسٹوڈنٹس ہیں اور الحمدللہ ادب والے بھی ہیں، تو ادب کی وہ جو صلاحیت ہے نا آف ایگزسٹنس، کہ ادب کا وجود قائم رہتا ہے، وہ کیا طاقت ہے؟ وہ اسٹرینجنس جو ہے ادب کے اندر، اور کس طرح سے تمثیلات کے ذریعے سے اور اشاروں اور کنایوں کے ذریعے سے اور سمبلز کے ذریعے سے، علامتوں کے ذریعے سے ادب کی زبان باقی رہنے والی زبان ہے۔ خبر کی زبان مٹ جانے والی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اور میں اسی کتاب میں سے اقتباس کو تھوڑا سا اور پڑھ لیتا ہوں، ایک دو لائنز۔ وہ کہتے ہیں کہ دا ایگزائل سٹی، یعنی جن شہروں میں ہم ایگزائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو سٹی آف ایگزائل بھی کہہ سکتے ہیں اور ایگزائل سٹی بھی کہہ سکتے ہیں، سٹی آف ایگزائل یا ایگزائل سٹی۔ ایگزائل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کا
اس کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کریں گے ایگزائل کے لیے؟ بدر کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تو جو ملک بدری ہے، جس ملک میں ہم گئے ہیں، جہاں پہ جلا وطنی کے جس کو ہم کہتے ہیں، تو جلا وطنی کی جو کیفیت ہے، تو جلا وطنی کا جو شہر ہے، سٹی آف ایگزائل، کہتے ہیں اس کی کیفیت ہمیشہ ایک ڈیزرٹ کی طرح ہوتی ہے، وہ ایک صحرا کی طرح ہوتا ہے. ان اٹس پلیس لیسنس، وہ نیو یارک ہے یا وہ سڈنی ہے یا وہ کوئی بھی جگہ ہے، بڑے سے بڑا شہر بھی. بائی دا وے یہ پیلسٹینینز پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ظاہر ہے پچھلے 75 سال کی وہ جو ان کی ایگزائل ہے، جلا وطنی ہے، وہ کہاں کہاں نہیں لے گئی. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ فلسطینی اگر تعداد کے حوالے سے آپ سنیں تو آپ کو حیرت ہوگی سن کے، چلی میں ہے. ایک چھوٹا سا ملک ہے چلی، وہاں پہ ہیں. اوپر اسکینڈینیویا میں ہیں، امریکہ میں بے شمار ہیں. جو ان کے قومی شاعر ہیں محمود درویش، ان کی ساری زندگی امریکہ میں گزر گئی، بہت سے ملکوں سے ہوتے ہوئے بالآخر وہ امریکہ میں سیٹل ہو گئے. اور وہ بڑی مزے کی بات بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں جب مختلف ایئرپورٹس پہ جاتا تھا نا، تو چونکہ پیلسٹائن تو ان کے ہاں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، تو میرا پاسپورٹ پکڑ کے وہ سب سے پہلے کہتے تھے پاکستان. تو پھر میں کہتا تھا کہ نہیں، پیلسٹین. تو وہ کیونکہ پی سے شروع ہو کے این پہ ختم ہو رہا ہے نا، تو یہ ایک لنگوسٹکس میں ڈاکٹر صاحب اس پہ کبھی روشنی ڈال لیں گے کہ اگر درمیان کے آپ اسپیلنگس کو حذف بھی کر دیں اور پہلا اور آخری یا درمیان کا 1-2 سلیبل صرف رہ جائیں تو دیکھنے والا پورا لفظ پڑھ سکتا ہے. تو وہ پیلسٹائن کو کہتے ہیں، مجھے ہر جگہ پاکستان کا لفظ سننے کو ملتا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ ایگزائل سٹی جو ہے نا، وہ تو اس کی پلیس لیسنس ہے. وہاں پہ جا کے ہمیں یہ نہیں لگتا کہ ہم کسی جگہ پر آئے ہیں، وہ جگہ نہیں ہے، وہ عدم ہے، پلیس لیسنس ہے وہ. The superficiality which Palestinian writers encounter there is akin to the barrenness of the desert. اور وہاں پہ ان کی زندگی اتنی سطحی سی ہوتی ہے کہ وہ صحرا کے اس بنجر پن کو محسوس کرتے رہتے ہیں، اس ملک کی ساری ترقی اور اس کے باوجود. جو خاص بات ہمیں اس میں پتہ چلے گی نا اس پیراگراف میں، وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کامن فیچر ہے کہ دنیا کے ان سب شہروں میں رہنے کے باوجود جب ذکر کرتے ہیں تو فلسطین کے شہروں کا ذکر کرتے ہیں. ڈیٹیلز بتاتے ہیں تو جافا کی بتائیں گے، رام اللہ کی بتائیں گے، غزہ کی بتائیں گے، جریکو کی بتائیں گے. وہ جو ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن ہے نا شہروں کی، وہ ان ناولز میں نہیں ملتی جو وہ دوسرے شہروں میں بیٹھ کے، دوسرے ملکوں میں بیٹھ کے لکھ رہے ہیں. اور اس کی وجہ، اب اس کی اگر لاسٹ لائن کو ہم پڑھ سکیں تو وہ کہتے ہیں کہ اٹس لیک آف ڈیفینیشن اینڈ سبسٹنس سروز ٹو ڈائریکٹ اٹینشن ٹوورڈ دا ہوم. وہ شہر آباد ہیں، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہاں پہ ان کے لیے معنی نہیں ہے. اس لیے گھر کی یاد ہر وقت آتی ہے، کیونکہ گھر کی یاد کے ساتھ کیا وابستہ ہے؟ آئیڈینٹی، شناخت. اور یہ فصل جو یہ والا ادب ہے، اس کی سب سے بڑی جو کوالٹی ہے وہ یہی ہے کہ اس میں شناخت کا ذکر ہے، آئیڈینٹی کو دوبارہ سے ایزرٹ کرنے کی کوشش ہے. اگر آپ فلسطینی ادب اور تاریخ کا ایک رشتے کی بات سننا چاہیں، ایک لمحے میں، ایک فکرے میں سننا چاہیں، دا میسج دیٹ یو کین کیری ہوم، آپ بتا سکتے ہیں کہ جی اس موضوع پہ آج بات ہوئی تھی، تو وہ یہ ہے کہ فلسطین کو بتدریج مٹایا جا رہا ہے، جس کے لیے جو آج کل ہمیں خبروں میں لفظ ملتا ہے وہ انہیلیشن کا لفظ ہے، کہ اس کو انہیلیٹ کیا جا رہا ہے، مٹایا جا رہا ہے، فلسطین کو مکمل طور پہ مٹایا جا رہا ہے. اور ان کے جو ادیب ہیں وہ اس مٹتے ہوئے فلسطین کو اپنی تحریروں میں دوبارہ سے سنوارتے چلے جا رہے ہیں. جیسے فیض نے کہا تھا نا، ہم نے سب شعر میں سنوارے تھے، ہم سے جتنے سخن تمہارے تھے. تو وہ جتنی بھی یادیں اور وابستگیاں اور محبتیں اور وہ سب کچھ ہے نا، وہ اس کو اپنے ادب میں آہستہ آہستہ لے کے آ رہے ہیں. اور ان کے ادب کا نام، یہ بھی ہم گھر جا کے بتا سکتے ہیں، وہ ادب کا نام کیا ہے ان کا؟ ادب المقاومہ. ٹھیک ہے، ریزسٹنس لٹریچر. ایک اور کتاب دیکھتے ہیں جی. اس کے 2 ٹرانسلیشنز ہیں اویلیبل، ایک تو آل دیٹس لیفٹ ٹو یو اور ایک وٹ ریمینس فار یو. 2 ناموں سے یہ کتاب پبلش ہوئی ہے. وٹ ریمینس فار یو کی مجھے تصویر نہیں مل سکی تھی تو پھر میں نے یہ دوسری کاپی کر لی. آل دیٹس لیفٹ ٹو یو، جو تمہارے لیے باقی بچا. یہ غسان کنفانی ہے، ان کا ایک ناول ہے بڑا مشہور. اور اس ناول کی جو خاص بات جس کی وجہ سے میں نے اس کو شامل کیا، کیونکہ کتابیں تو ہزاروں ہیں لیکن میں چند صرف آپ کو بنیادی تعارف کے لیے لے کر آیا تھا جن کو پڑھنا بھی آسان ہو. یہ بیسیکلی ایک ناویلا ہے، ایک چھوٹا سا ایک افسانہ ہے اور اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں. اس کی خاص بات یہ ہے، فرسٹ پیراگراف میں جو میں نے مینشن بھی کی ہے، کہ اس میں ٹائم اینڈ ڈیزرٹ یعنی وقت اور صحرا 2 کرداروں کے طور پہ آتے ہیں. اب صحرا چونکہ زمین کے نیچے بچھا ہوا ہے، تو وہ جو مین کیریکٹر ہے حامد، وہ جب چلتا ہے اس صحرا کے اوپر ادھر ادھر تو وہ صحرا اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی محسوس کرتا ہے. اور ادب میں اس کو سمو دینے کا کیا مطلب ہے کہ فلسطین کی زمین بھی زندہ ہے، وہ محسوس کرتی ہے.
فلسطین کا وقت بھی زندہ ہے. تو یہ اس طرح کی کتاب ہے, وٹ ریمینس فار یو, آل دیٹس لیفٹ ٹو یو. ان میں سے کئی کتابیں اور کئی تعارف جو آپ کو مل رہے ہیں وہ ایسی ہیں جو اوریجنلی عربی میں لکھی گئی ہیں اور اب ٹرانسلیشن میں اویلیبل ہیں. تو میں وہ اپنی دانش فرنگی کے ہاتھوں مجبور عربی والا پارٹ نہیں پڑھ سکتا, لیکن ان کی شاعری جو ہے وہ بائی لنگول بھی اویلیبل ہے. یعنی محمود درویش کی کتابیں جو میرے پاس بھی ہیں اس میں ایک سائڈ پہ عربی ہے, ایک سائڈ پہ اس کی انگلش ٹرانسلیشن ہے. وہاں سے پھر کچھ سمجھ کی تھوڑی سی صورت جو ہے وہ بن جاتی ہے. تو یہ یعنی ادب موجود ہے, اس کو اب ہم کتنا دریافت کرتے ہیں یہ ہمارے اپنے. یہ ایک خاتون ہے عجیب و غریب, امیرہ ہاس, ایک جوش لیڈی ہیں, اور اسرائیل کے جس اخبار کا میں نے ذکر کیا تھا ہارٹس, جو ان کا سب سے بڑا اخبار ہے, اس کی ایک نامہ نگار ہے. ان کو کہا گیا کہ غزہ کی رپورٹنگ آپ کے سپرد. تو بہت مزے کی بات کی انہوں نے, کہتی ہیں کہ رپورٹنگ تب ہوتی ہے جب آپ آن گراؤنڈ ہوں, اس جگہ پہ موجود ہوں. میں غزہ میں رہنے جا رہی ہوں. اور یہ گئیں وہاں پہ 1993 میں, 1993 میں گئیں اور 20 سال وہاں پہ رہیں کہ یہاں سے میں رپورٹنگ کروں گی. اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اپیرنٹلی تو وہ ایک جو ہی ہیں, لیکن اس وقت رائٹ ناؤ 2023 نومبر 2023 میں اس وقت فلسطینیوں کے حق میں سب سے بڑی جو چند ایک آوازیں ہیں ان میں سے ایک امیرہ ہاس ہیں. وہ علامہ صاحب نے فرمایا تھا نا, پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو جنرل کا بیٹا 67 کی جنگ نقصہ کے جنرل, مین جنرل جو تھا, اس کا بیٹا میکو پیلڈ اس وقت نامہ نگار بن گیا فلسطینیوں کے حق میں, اور ان کے سب سے بڑے اخبار کی ایڈیٹر امیرہ ہاس بھی نمائندہ بن گئیں. یہ قدرت کے عجیب و غریب معاملات ہیں, کیونکہ قدرت کا جو ہے نا دریا, قدرت کے جو عمل کا دریا ہے, جو سمندر ہے ٹھاٹھے مارتا ہوا, وہ تو چلتا چلا جاتا ہے. اگر ہم اپنی کشتی اس میں نہیں ڈال سکے تو وہ میری ٹریجڈی ہے, میری ذات کی ٹریجڈی ہے. قدرت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ پھر صنم خانے سے پاسبانوں کو لے آتی ہیں. تو یہ کتاب بھی پڑھنے والی ہے, ڈرنکنگ دا سی ایٹ غازہ. آپ کو پتہ ہی ہے کہ سمندر کا پانی پی کے آپ جی نہیں سکتے, اور اس وقت غزہ میں لوگ پیاس سے مر رہے ہیں اور سامنے سمندر ہے, میڈیٹرینین سی. اور سب سے پہلا جو چیز انہوں نے 7 اکتوبر کے بعد ان کے جہازوں نے جو سب سے پہلی چیز جو تباہ کی تھی وہ ان کا ڈرنکنگ واٹر فلٹریشن پلانٹ تھا, جو جیوز نے تباہ کیا تھا 9 اکتوبر کو. تو یہ ڈرنکنگ دا سی ایٹ غازہ امیرہ ہاس کی کتاب ہے. اور امیرہ ہاس, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ قدرت ان سے بہت بڑا کام لے رہی ہیں, بیکاز شی از اسپیکنگ ان دا فیور آف پیلسٹینینز ایوری ویئر. اور اس کتاب میں وہ کہتی ہیں, یہ بات کہتی ہیں کہ نفرت کی جو فضا اسرائیل کے اندر قائم کی گئی ہے, ٹھیک ہے, کس کے لیے؟ فلسطینیوں کے لیے. اس کی ڈیٹیل وہ بتاتی ہیں کہ کسی کو یہ کہنا ہو نا جہنم میں جاؤ, تو ان کے یہاں محاورہ استعمال ہوتا ہے گو ٹو غازہ. اور ایک اور کتاب جو مجھے اس میں لے کے آنی یاد نہیں رہی, لیکن میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا سکتا ہوں. ان کی پروفیسر ہیں جافا یونیورسٹی کی, نیورتھ پیلڈ ان کا نام ہے. ان کی کتاب میں وہ بتا رہی ہیں کہ اسرائیلی کتابوں میں بچپن سے, یعنی جو ان کی پرائمری اسکول کی کتابیں ہیں بچپن کی, ان کتابوں کا انالیسس ہے اس کے اندر کہ اس میں فلسطینیوں کے لیے اور عربوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے نفرت کے کیا کیا طریقے اڈاپٹ کیے گئے ہیں. اس کو بھی جاب سے نکال دیا اس کتاب کی پبلیکیشن کے بعد, جس میں سے ایک بات یہ ہے کہ فلسطینیوں کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو ان کی زبان میں, عبرانی زبان میں, اس کا ترجمہ انگلش میں بنتا ہے ہیومن اینیملز. کہ جو فلسطینی ہیں یہ ہیومن اینیملز ہیں, یہ انسان نہیں ہیں. ان کے بچوں کے لیے جو ہیبرو ورڈ استعمال کیا جاتا ہے عبرانی زبان کا, اس کا ترجمہ بنتا ہے چلڈرن آف ڈارکنیس. تو جب آپ بچپن سے, پہلی جماعت سے اس طرح کے الفاظ سنیں گے کسی قوم کے لیے, تو پھر نفرت اور غصہ اور چیز بھر جائے گی نا. اس سے وہ ایک لفظ نکلا ہے جس پہ آج کل بہت زیادہ انٹلیکچوئل حلقوں میں ڈیبیٹس چل رہی ہیں, اور وہ ہے ڈی ہیومنائزیشن آف دا پیلسٹینینز. ڈی ہیومنائزیشن آف دا پیلسٹینینز, کہ ان کی انسانی اقدار کو الٹایا جا رہا ہے, ان کو انسان بتایا ہی نہ جائے کہ یہ انسان ہے. اور آپ اس کا نتیجہ دیکھیے. CNN کی خبر میں سن رہا تھا, تو انہوں نے کہا, جب یہ 7 اکتوبر کی بات کر رہا ہوں اور 3 دن 4 دن بعد کی بات ہے, تو وہ جو CNN کی نیوز کاسٹر تھیں وہ کہتی ہیں کہ حماس بروٹلی کلڈ 1400 انوسینٹ اسرائیلائٹس. ٹھیک ہے, 1400 انوسینٹ اسرائیلائٹس ور بروٹلی کلڈ. ٹھیک ہے, اور کہتی ہیں کہ بٹ ناؤ ایز اے ریزلٹ آف, یہ 4 دن بعد کی بات ہے, ایز اے ریزلٹ آف دا اسرائیلی جسٹ ریسپانس جو عدل پہ مبنی ہے, 4000 غزنز ہیو ڈائیڈ. وہ بروٹلی مرڈر نہیں ہوئے, وہ دے ڈائیڈ, وہ فوت ہو گئے. ٹھیک ہے. اب ونس اگین ہمیں ڈاکٹر صاحب کی ضرورت ہے, ڈاکٹر افتخار صاحب کی, بتانے کے لیے
یہ وہ چیز ہے جس کو فلسطین سے آیا ہوا ایک بہت بڑا لنگوسٹ ہے، ایک وہ لٹریچر کا بھی بندہ ہے، ایڈورڈ سعید۔ ایڈورڈ سعید کہتا ہے کہ آپ لوگ غور کریں کہ مسلسل خبروں کے ذریعے سے بھی اور ان کے ادبیات کے ویسٹرن ادبیات کے ذریعے سے بھی ایک لنگوسٹک وارفیئر ہو رہی ہے، زبان کی جنگ چل رہی ہے۔ تو اب آپ CNN کی جو نیوز کاسٹر کی خبر آپ نے سن لی کہ انتہائی ظالمانہ بے رحمی کے ساتھ حماس نے ہلاک کر دیا معصوم اسرائیلیوں کو، اور نتیجے میں جب انہوں نے ایک عدل پہ مبنی کارروائی کی تو 4,000 لوگ مارے گئے، وہ 4,000 جو اب 40,000 سے بھی تجاوز کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسرائیل کے جو دعوے دار ہیں، جو ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں، ان کے پرائم منسٹر نیتن یاہو ہیں، وہ سب ایک ہی بات مسلسل کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہیومن اینیملز ہیں، ان کو مارو، کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے بچے مر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، دے آر دا چلڈرن آف ڈارکنیس۔ تو وہ اپنی اس لنگوسٹک وارفیئر کے ذریعے سے، زبان کی اپنی اس تبدیلی کے ذریعے سے اپنے لوگوں کی نفسیات کو بھی تبدیل کر رہے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ایک بڑے ہی خاموش ذریعے سے ہمارے اپنے ملک میں تعلیمی نصاب میں خاموشی کے ساتھ کچھ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ تاریخ کے کچھ چیپٹرز چپ کر کے آرام سے نکل جاتے ہیں اور ان کی جگہ کچھ نئے چیپٹرز ریسٹور ہو جاتے ہیں، اور یہ چیز ایسے ہی نہیں ہو رہی ہوتی، اس کے پیچھے پورے فلسفے کام کر رہے ہوتے ہیں، پوری لابیز ہیں جو کہ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ والا ایسپیکٹ بھی ایک تعلیمی حوالے سے ہمارے لیے اہم ہے کہ ہمیں کیا پڑھایا جا رہا ہے اور ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے اس قوم کے اوپر، اس کی بلڈنگ پہ، اس کی ساخت پہ۔ یہ کتاب تو بہت آسانی سے پڑھی جا سکتی ہے جو میں اس وقت آپ کو دکھا رہا ہوں، اس کا نام ہے غزہ رائٹس بیک۔ اس کو پبلش ہوئے تو کئی سال ہو چکے ہیں، لیکن آپ کو غزہ کی جو ہے کنڈیشن کے متعلق یہ بڑی اچھی کتاب ہے۔ اور یہ ہے کہ جو ان کے ٹیچر تھے، اور یہ ایسی چیز ہے جو اساتید یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس طرح کی بھی ایکٹیویٹیز کروائیں اپنے بچوں سے، کہ انہوں نے اپنے بچوں کو، یعنی جو غزہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں بچے، ان کو کہا کہ آپ سب لوگوں نے اپنی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے ایک کہانی لکھنی ہے، اور جو بیسٹ کہانیاں ہوں گی انہیں ہم کتاب کی صورت میں پبلش کر دیں گے۔ تو یہ غزہ کے بچوں کی نوجوان جو بچے ہیں ان کی لکھی ہوئی کہانیاں ہیں، جن کو ایڈٹ کر کے ان کے ٹیچر رفعت العریر نے پبلش کر دیا، اور یہ ایک سٹنگ میں آسانی سے یہ کہانی آپ ایک پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کہانی میں سے ایک کہانی کا ایک پیراگراف صرف میں لے کے آیا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے کہ ادبیات کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو کیسی کیفیت وہ بتاتا ہے وہ نوجوان۔ It is when darkness prevails that I sit by the window to look past all those electricity-free houses۔ خاموشی سے دیکھیں وہ کیا بتا گیا کہ میں کھڑکی کے پاس بیٹھ کے نا، شام جب پھیل جاتی ہے نا، تو اپنی کھڑکی کے پاس بیٹھ کے وہ باقی تمام گھروں کو بھی دیکھتا ہوں جہاں الیکٹریسٹی شٹ ڈاؤن نہیں ہے، وہ الیکٹریسٹی فری ہیں، وہاں الیکٹریسٹی ہوتی نہیں ہے ان گھروں میں۔ غزہ کے اندر بے شمار علاقے ایسے ہیں، محلے ہیں جہاں الیکٹریسٹی ہے ہی نہیں۔ اسمیل دا سویٹ سینٹ آف اے کام غزہ نائٹ۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ غزہ کی جو پرسکون شام ہے اس کی خوشبو بھی میں سونگھتا ہوں۔ فیل دا فریش ایئر گوئنگ اسٹریٹ ٹو مائی ہارٹ اینڈ تھنک آف یو۔ اور تمہارے بارے میں سوچتا ہوں، جس کے کہہ رہا ہے وہ فوت ہو چکا ہے، شہید ہو چکا ہے، اور اپنے بارے میں سوچتا ہوں، اور پھر فلسطین کے بارے میں سوچتا ہوں، پھر اس دراڑ کے بارے میں سوچتا ہوں جو اس دیوار میں پڑنی چاہیے، جو بلینک وال ہے۔ آف یو، پھر تمہارے بارے میں سوچتا ہوں، پھر امی کے بارے میں سوچتا ہوں، پھر تمہارے بارے میں سوچتا ہوں، پھر اپنی ہسٹری کلاس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہوں، پھر تمہارے بارے میں سوچتا ہوں، پھر خدا کے بارے میں سوچتا ہوں، پھر فلسطین کے بارے میں سوچتا ہوں، اور ہماری کہانی ادھوری رہ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو باقی کتابیں آہستہ آہستہ جیسے وقت آپ کو ملے پڑھیں۔ یہ کتاب تو آج ہی پڑھ لیجیے گا، میں بھیج دوں گا آپ کو اس کی الیکٹرانک کاپی، تو آپ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ ان کہانیوں میں سے ایک بچے نے ایزیوم کر کے کہ اگر میں ایک اسرائیلی سپاہی ہوتا تو میں کیا لکھتا، اس نے ایک ایسی کہانی بھی لکھی ہے، وہ بھی پڑھنے والی۔ ٹھیک ہے، تو دس از اے بیوٹیفل بک، غزہ رائٹس بیک۔ سیکنڈ پیراگراف دیکھیے گا۔ دا ریفیوجی کارڈ واز اینڈ کنٹینیوز ٹو بی این انسلٹ ٹو ریمائنڈ اس آف دا لٹل دیٹ ریفیوجیز گیٹ ان کمپیریزن ود وٹ دے ہیو ریئلی لاسٹ۔ ان لوگوں کو نا راشن کے لیے ریفیوجی کارڈز دیے گئے تھے، اب یہ لوگ قطاروں میں لگ کے وہ کارڈ دکھا کے تو اپنا راشن لیتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس زمین میں کاشت کی تھی، یہاں کے اولیو ٹریز جو ہیں، زیتون کے درخت، ان کو یہاں پہ اگایا تھا۔ اور محمود درویش کی بہت سی نظمیں اولیو ٹریز کے جلنے کے متعلق ہیں۔ اب میں نے اولیو ٹری دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جس میں سے اولیو آئل نکلتا ہے، اس درخت کو جب آگ لگا دی جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ وہ ایک ہفتہ جلتا رہتا ہے وہ درخت، اپنی اس توانائی سے جو اس کے اندر تیل کی ہے، اور پتہ نہیں کہاں تک اس کی جڑیں سرایت کر جاتی ہیں یا کیا اس کی کیفیت ہے کہ وہ ایک ہفتے سے زیادہ صرف اس کو آگ ہی لگی رہتی ہے اس درخت کو۔
تو محمود درویش کی بہت سی نظمیں اس کے متعلق ہیں. ان کے اورنج گرووز جو ہیں، ان کی جو تھیں یہ والی سنترے کی اور مالٹے کی جو ان کی فصلوں کے باغ تھے، جو سب کچھ چھوڑ دینے پڑے ان کو، جو اس وقت سب کچھ ان کے، آپ کو سن کے حیرت ہوگی مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرس کہ کین یو بلیو اٹ ریئلی کہ مغربی کنارے میں جہاں پہ 27 لاکھ فلسطینی ہیں اور غزہ میں جہاں پہ 23 لاکھ فلسطینی ہیں، آپ بارش کے پانی کو سٹور نہیں کر سکتے، اللیگل ہے، اس کے لیے پرمٹ لینا پڑتا ہے. بارش کے پانی کو لینے کے لیے پرمٹ لینا پڑتا ہے. تو لوگوں نے، اگر آپ ان کے گھروں کو دیکھیں گے نا، تو گھروں پہ کئی پانی کے واٹر ٹینکس آپ کو نظر آئیں گے، جس کو یہ کھول دیتے ہیں. اگر بارش ہو رہی ہے تو اس کو کھول دیتے ہیں کہ کچھ پانی وہاں سے آ جائے، ورنہ تو پھر نپاتولا پانی ہے جو ان کو ملتا ہے پینے کے لیے. جس گھر نے پرمٹ نہیں لیا ہوا، دور سے سنائپر شاٹ کئی کلومیٹر سے گولی آ سکتی ہے، تو وہ سنائپر شاٹ کے ذریعے ان کے ٹینکس کو توڑ دیتے ہیں. اور فلسطینیوں کی حالت یہ ہے، اور میں نے اس کی ویڈیوز بھی دیکھی ہوئی ہیں، کہ جہاں پہ وہ سنائپر ٹینک نے اگر ایک کو توڑا اور وہ شخص کھڑا ہوا تھا تو وہ دوسرے ٹینک کو بچانے کے لیے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تو اس کو گولی مار دی، کہ پرمٹ کے بغیر بارش کا پانی کیسے سٹور کیا. آپ دیکھیے ذرا، غلامی کی ایک بدترین صورت ہے جس میں ان کو گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک طرف جس شخص کی طرف سے ذرا سی بھی ان کو موومنٹ، تحریک، حرکہ کا احساس ہوتا ہے، اس کے گھر کو بلڈوز کر دیتے ہیں، اس کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں. اور بعض صورتوں میں سزا اتنی ہوتی ہے کہ ان کی پوری اسٹریٹ کو اکھیڑ دیا جاتا ہے. اگر آپ اخبار دیکھ رہے ہیں تو آپ کو سن کے حیرت ہو رہی ہوگی، یا دیکھ کے آپ کو خود ہی ایک دکھ بھری حیرت ہوگی کہ اس وقت مغربی کنارے کی زمین جو ہے نا، جو سڑکیں ہیں، سڑکوں کو کھودا جا رہا ہے بلڈوزرز کے ذریعے سے، تاکہ اذیت دی جائے کسی طرح سے ان لوگوں کو. اور اس پہ ایک کتاب ہے جو ایک اسرائیلی سولجر نے لکھی ہے، جو کہ کنورٹ ہو گیا، اور اس کی کتاب ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اٹس اے پلیجر ٹو سی یو ان پین. تم لوگوں کو درد میں دیکھ کے ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں اسرائیلی سپاہیوں کی اکاؤنٹس ہیں جو انہوں نے اپنی کہانیاں لکھی ہیں، وہ لوگ جنہوں نے بدل دیا، جن کو انگلش میں ان کو کہتے ہیں پریزنرز آف کانشنس، جو ضمیر کے قیدی بن گئے اور انہوں نے چھوڑ دی فورس کی سروس. اور انہوں نے اپنی ویب سائٹس بھی بنا لی ہیں. آپ ان کی کہانیاں اگر کتاب کی صورت میں نہ پڑھیں تو ان ویب سائٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں. آخری لائن کو پڑھ لیتے ہیں. وڈ دا 2 bottles آف آئل میک them forget their olive trees. آلیو ٹریز کے جو باغ جن کے مالک تھے، وہ اب انہیں مہینے کے استعمال کے لیے 2 بوتلیں 2 لیٹر تیل میں دیا جاتا ہے. which had been mercilessly uprooted as they themselves were. یہ تو تھیں شارٹ سٹوریز. اگر آپ ایک کنسسٹنٹ ریڈر ہیں اور بیٹھ کے کتاب پڑھنا چاہیں تو ایک بہت اہم کتاب، ایک ناول ہے جس سے میں آپ کو تعارف دینا چاہوں گا، اور وہ ہے مارننگز ان جنین. اگر اخبار سے تعلق ہے آپ لوگوں کا تو آج کل جنین میں اس وقت ملٹری ایکشن ہو رہا ہے. جنین انگلش میں کہتے ہیں، جنین اردو میں. جنین ریفیوجی کیمپ جو کہ اردن کے بارڈر پہ ہے، اس وقت وہاں پہ ایک ملٹری ایکشن وہ کر رہے ہیں، کیونکہ غزہ کو تو اب انہوں نے تباہ کر ہی دیا ہے. اب مغربی کنارے کے اوپر بھی ساتھ ہی انہوں نے سویپنگ ایکشن جو ہے وہ شروع کر دیا. تو وہ جو ہے جنین، اس کے متعلق ہے یہ. اس کا ایک پیراگراف پڑھ لیتے ہیں. وی کم فرام دا لینڈ، گیو آور لو اینڈ لیبر ٹو ہر، زمین کے لیے، اینڈ شی نرچرز اس ان ریٹرن. ہم زمین کے بیٹے بیٹیاں ہیں اور زمین کی خدمت کرتے ہیں اور زمین ہمیں پالتی ہے. وین وی ڈائی وی ریٹرن ٹو دا لینڈ. اور فوت ہو کے بھی ہم اسی دھرتی ماں کی گود میں سما جاتے ہیں. ان اے وے شی اونز اس، پیلسٹائن اونز اس اینڈ وی بلانگ ٹو ہر. تو ایک ادب کا جو ہے رنگ، اس میں آپ دیکھیں مسلسل ایک قومی جذبہ جو کہ ہر پیراگراف میں، ہر پیج پہ آپ کو مل رہا ہوگا. Israeli occupation exposes us very young to the extremes of our emotions. اس طرح فکرے پہ غور کیجئے گا کہ ہم بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا جس وقت، تو ایموشنز کی وہ ایکسٹریمٹی، وہ انتہا جذبات کی، جو بڑے ہو کے کبھی نصیب ہونی ہوتی ہے، ہمیں بہت چھوٹے بچپن میں مل جاتی ہے. until we cannot feel except in the extreme. اور پھر ہماری کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ محسوس کرنے کے لیے ہمیں انتہا ہی چاہیے ہوتی ہے ہمیشہ. جب تک انتہا نہیں ہوتی ہم محسوس بھی نہیں کرتے. اب ظاہری طور پہ ایک کردار اس ناول کے اندر یہ بات کر کے آگے چلا گیا، اس کے بعد اس کا سفر آگے شروع ہو گیا. وہ ریفیوجیز ہیں، وہ نکالے گئے ہیں اور وہ آگے جا رہے ہیں چلتے ہوئے، اور جنین ریفیوجی کیمپ تک پہنچے ہیں. ٹھیک ہے. یہ وہ جنین ریفیوجی کیمپ جس میں 1986 میں انہوں نے کیمپ کے اوپر اٹیک کر کے بے تحاشا تباہی پھیلائی تھی، اور وہاں پہ وائٹ فاسفورس اسپرے کر دیا تھا. اور وائٹ فاسفورس جو ہے نا، وہ اگر جسم پہ لگ جائے کیمیکلی، میرے جسم پہ اگر وائٹ فاسفورس آپ گرا دیں کچھ، تو اب یہ جسم جلنا شروع ہو جائے گا، اور میں اس ہاتھ کو پانی کی بالٹی میں بھی ڈبو دوں گا تو وہ نہیں رکے گا، وہ جلنے کا عمل جاری رہے گا. تو یہ لوگ وائٹ فاسفورس اسپرے کرتے ہیں فلسطینیوں کے اوپر. اور یہ اس کے اور ہیں مندرجات، لیکن اگر ہم وقت کی
متوقع و قلت کے تحت آگے چلنا چاہیں تو ایک بہت اہم رائٹر ہیں جوناتھان کک. ظاہری طور پہ یہ عیسائی ہیں لیکن ان کو پڑھنے کے دوران یہی لگتا ہے کہ کسی بڑے ہی مومن کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں, اور اس کی کتاب کا نام ہے ڈس اپیئرنگ پیلسٹائن. ڈس اپیئرنگ پیلسٹائن جو کہ ان کا الٹیمیٹ گول ہے. اور جیسے جیسے وہ ڈس اپیئرنس کے اوپر اور اس کی انہیلیشن یعنی اس کی جو ہے پوری نسل کشی اور تمام تباہی کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ رائٹرز اس کو پریزرو کر رہے ہیں اپنے ادب کے اندر. انہی کی ایک اور کتاب ہے اسرائیل اینڈ دا کلیش آف سویلائزیشنز, اور اس کے اندر پھر وہ رائز آف حماس کے متعلق بتاتا ہے کہ یہ جو حماس جس کا ہم سب ذکر سنتے ہیں, حماس ہے کیا؟ یہ ان کی ایک جماعت تھی, اس کا نام ہے حرکت المقومۃ الاسلامیہ, یعنی اسلامک ریزسٹنس موومنٹ. موومنٹ حرکت المقومہ ریزسٹنس الاسلامیہ, ٹھیک ہے. تو انہوں نے حرکہ کا ہے لیا اور موومنٹ کا ایم لیا اور اسلام کا الف اور سین لیا اور حماس بن گیا. تو یہ یاد رکھیے کہ جو حماس ہے یہ ایک ایکرونیم ہے حرکت المقومۃ الاسلامیہ کا. تو اس کے متعلق اس کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی. اب حماس میں اس وقت جو نوجوان ہیں وہ سارے وہ ہیں جن کے گھر کے آدھے افراد شہید ہو چکے ہیں ان کے ہاتھوں, ٹھیک ہے. تو جوناتھان کوک یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو جیتا جاگتا ہو, آپ اس کے نصف سے زائد خاندان کو شہید کر چکے ہوں اور وہ کچھ کرنا چاہ رہا ہو تو وہ ریزسٹنس نہیں کرے گا تو وہ کیا کرے گا. اور ان لوگوں کے پاس کہیں سے بھی, اگر آپ نقشہ دیکھیں غزہ کا, ان کے پاس کہیں سے کوئی امداد نہیں آ سکتی. یہ جو چھوٹے چھوٹے فیملی ہاؤس ہولڈ کیمیکلز ہوتے ہیں ان سے ملا کے یہ مختلف پیٹرول بامز اور اس طرح کی چیزیں بنا کے, یا اب تو راکٹس تک بنانے میں وہ کامیاب ہو گئے. بٹ دیٹ از اے لانگ اسٹوری. 56 سال کی تاریخ ہے جس کے اندر وہ ایجاد کی کوشش کرتے رہے اور کچھ نہ کچھ کرنے میں کامیاب ہو گئے. تو ریزسٹ کریں گے نا آپ, اگر آپ انسان ہیں اور زندہ ہیں تو آپ ریزسٹ کریں گے. میں ان کتابوں سے بیٹے آگے لے کے چلتا ہوں آپ کو. یہ سب کتابیں بہت اہم ہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وقت شاید ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے, اور یہ ایک طرف آپ کو اسرائیل نظر آ رہا ہے اور ایک طرف فلسطین نظر آ رہا ہے, اس کے پیچھے جو طاقتیں ہیں وہ ایک تو یہ ہیں, امریکہ اسرائیل کو فلسطینیوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے $3.8 بلین سالانہ دیتا ہے. اور جو بائیڈن ہے پریزیڈنٹ, آپ اس کی بات غور سے سنیں, وہ کہتا ہے, ابھی ریسنٹلی میں نے اس کی سنی ہے اسپیچ, وہ کہتا ہے کہ شکر ہے کہ اسرائیل ہے, اگر یہ نہ ہوتا تو ہمیں بنانا پڑتا, کیونکہ مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ہماری مانیٹرنگ پاور ہے. سیئنگ دیٹ اوپنلی اسٹیج پہ کھڑے ہو کے بات کر رہا ہے, اور کہتا ہے کہ یہ $3.8 بلین جو ہم یہ دیتے ہیں, دیٹ از دا بیسٹ انویسٹمنٹ دیٹ امیریکا کین میڈ, بیسٹ انویسٹمنٹ دیٹ امیریکا کین میک. اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو ہے وہ کہتے ہیں جی یہ حماس کا چونکہ خطرہ پیدا ہو گیا, حماس کا خطرہ, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا لارجسٹ آرمی ان دا ورلڈ, اور حماس صرف ایک گروپ آف ملیٹنٹس ہیں جن کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کارپیٹ بامبنگ کر کے ہر چیز کو ختم کر دیا. انگریزی میں ایک محاورہ استعمال کیا جاتا ہے, اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آپ کو ایک سوئی کی تلاش تھی جو گھاس کے گٹھے پہ رکھ دی گئی, تو آپ نے پورا گھاس کا گٹھا جلا دیا تاکہ وہ سوئی مل جائے. تو یہ اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ سارے غزہ کو تباہ کر دو, کیونکہ مرنے والے یا تو حماس ہیں, حرکت المقومۃ الاسلامیہ کے ممبر ہیں, یا ان کے سپورٹرز ہیں, ویسے چلڈرن آف ڈارکنیس ہیں, اندھیرے کے بچے ہیں, اور ویسے یہ ہیں ہی ہیومن اینیملس. تو ڈی ہیومنائزیشن کے بعد جینوسائیڈ یعنی قتل عام وہ آسان ہو گیا. یہ بات میں اس سوال کے جواب میں کر رہا ہوں جو آپ میں سے کسی کے دل میں آئے کہ کیا یہ اسرائیلی سولجرز کو ان کا دل نہیں ٹوٹتا. اور یہ جو اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک ناول ابھی دکھایا تھا مارننگز ان جنین, اس کا سٹارٹ ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ وہ اسرائیلی سولجر اس لڑکی کو مارنے لگا اور وہ دیکھ رہی ہے اس کی طرف, اور آخر کار آنکھیں بند کر لیتی ہے اور سوچ رہی ہے کہ یہ گولی چلا کیوں نہیں رہا, کیونکہ ان کے اندر بھی بعض پریزنرز آف کانشنس ہوتے ہیں, ضمیر کے قیدی ہوتے ہیں, جو کہ کنورٹ بھی ہوئے ہیں اور انہوں نے اب اپنی کتابیں بھی لکھی ہیں اور اپنی ویب سائٹس بھی بنا لی ہیں جس میں انہوں نے اپنی کہاں بتایا کہ ہم پہ کیا کیا ظلم ہے. تو یہ تو تصویر دیکھ کے تو ہمیں شاید دل کو کچھ قرار آ جائے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے, پھر یہ امریکہ کر رہا ہے اس طرح تو ہم کیا کریں, لیکن آپ اگلی تصویر کو کیسے سہیں گے, میں اس بات سے خوفزدہ ہوں. مسلمانوں کے سب سے بڑے 2 قاتلوں کے ساتھ سہ طرفی مصافحہ, سب نے ایک دوسرے کے 2 ہاتھ ملائے ہوئے ہیں. اور محمود درویش جو ان کا نیشنل پوئٹ ہے وہ کیا کہتا ہے, اس کی بات سن لیں, میں اپنی بات نہیں کر رہا. محمود درویش کہتا ہے دا وار ول اینڈ
جنگ تو ختم ہو جائے گی. The leaders will shake hands. The old woman will keep waiting for her martyred son. That girl will wait for her beloved husband, and those children will wait for their heroic father. I don't know who sold our homeland, but I saw who paid the price. ٹھیک ہے, صرف اتنی سی بات اپنے افسانے میں لکھ کے آگے چلا جاتا. ٹھیک ہے, یہ ہے وہ ادب المکومہ, جس میں کوئی جنگ کا اعلان نہیں ہے, کوئی بہت زیادہ جذباتی باتیں نہیں ہیں, لیکن ایک لطیف سے انداز میں وہ بہت بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ کر کے رہے ہیں, اپنی نیشنل ہسٹری کو مسلسل پریزرو کر رہے ہیں. یہ میں نے تھوڑا سا ٹریس کیا تھا کہ اگر آسان لفظوں میں اس کو سم اپ کیا جائے تو 1897 میں تھیوڈور ہرزل نام کا ایک شخص تھا جس نے ورلڈ زائونسٹ آرگنائزیشن قائم کی تھی. صرف اس نقطے کو میں بتا دیتا ہوں, باقی چیزوں کو ہم اسکپ بھی کر سکتے ہیں, کہ یہ زائونسٹ کون ہوتے ہیں, جن کو اردو میں ہم صہیونی کہتے ہیں. یہ صہیونی کون ہے, یہ زائونسٹ کون ہے, کیا یہ جیوز ہیں یا یہ جیوز سے ہٹ کے کوئی چیز ہے؟ تو بنیادی طور پہ تو یہ لوگ جیوز ہی ہیں, یہودی ہیں. لیکن ان یہودیوں کے ہاں ایک گروپ ایسا تھا جن کا لیڈر تھا تھیوڈور ہرزل 1897 میں, جس نے یہ کہا تھا کہ جی ہماری کتابوں کے مطابق فلسطین کا 2500 سال پہلے عہد نامہ عتیق میں جو نام ہے نا وہ سیون ہے. وہ سیون جو کہ ٹرانسلیشن میں آ کے تو زیون ہو گیا. تو ہم نے زیون واپس لینا ہے ان لوگوں سے, ہمیں زیون واپس چاہیے. ٹھیک ہے, وہ زیون جو 2500 سال پہلے ہم سے چھن گیا تھا, وہ زیون ہمیں واپس چاہیے. تو وہ جیوز, وہ یہودی جو تھیوڈور ہرزل کے ہم نوا بن گئے اور انہوں نے اس کی آرگنائزیشن کو جوائن کر لیا, وہ زیونسٹ کہلانے لگے, جو کہ اب بگڑ کے زائونسٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, سارے یہودی زائونسٹ نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں نیو یارک میں پچھلے دنوں جو 8 لاکھ لوگوں کا جلوس نکلا تھا پروٹیسٹ میں, یہ 10 دن پہلے, اس کے اندر بہت سے جیوز بھی تھے. اور وہ جیوز جو نعرہ لگا رہے تھے نا, وہ کہتے تھے سیز فائر ناؤ ناٹ ان آور نیم. یہ ان کے 2 نعرے تھے کہ یہ جنگ کو بند کرو اور ہمارے نام پہ مت لڑو. یہ وہ جیوز ہیں جو زائونسٹ کو روک رہے ہیں, روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. زائونسٹ اگر دیکھیں تو وہ صرف چند لاکھ ہیں اس دنیا میں. ٹھیک ہے, باقی تو جیوز ہیں. جیوز کی اپنی, ٹھیک ہے, ان کی ایک اپنی فکر ہے, ان کی اپنی سوچ ہے, جیسے عیسائی ہیں, یہودی ہیں, وہ سب لوگ ہمیشہ سے مسلمان معاشروں کے ساتھ مل کے رہے وہ لوگ. لیکن یہ زائونسٹ جو ہے نا, یہ ان کے مین ملیٹنٹ گروپ ہے. یہ وہ کیفیت ہے جس کو میکو پیلڈ, جنرل صاحب کا بیٹا, وہ کہتا ہے کہ موسٹ سوفسٹیکیٹڈ آرمی آف ٹیررسٹس. وہ ان زائونسٹ کو کہہ رہا ہے, اسرائیلیوں کو. ٹھیک ہے, اور پھر یہ بیلفور ڈیکلیریشن کی میں بات کر چکا ہوں آپ سے, اور یہ ساری باتیں جو ہوتی رہیں درمیان میں. 1967 کی 6 ڈے وار, جن کو ان کے لٹریچر میں نکسہ کہا جاتا ہے. پھر 73 کی یوم کپور وار, یہ اور گفتگو پھر شروع ہو جائے گی. اور پھر 1991 میں فرسٹ انتفاضہ. انتفاضہ کا لفظ بھی ہمیں سننے کو آج کل مل رہا ہے کہ اب غزہ کے اس واقعے کے بعد اب ایک اور انتفاضہ شروع ہو جائے گا. انتفاضہ بھی ایک عربی کا لفظ ہے, اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے ٹو شیک آف, جھاڑ کے پھینک دینا, پرے کر دینا. تو یہ ان کی ایک تحریک ہے انتفاضہ کی, جو ایک مرتبہ 1991 میں اپنے عروج پہ پہنچ گئی, جب لوگ بس بے تحاشا اسرائیلیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے تھے, گلیوں میں نکل آتے تھے, حکم عدولی کرتے تھے, قانون شکنی کرتے تھے, اور مارے جاتے تھے, لیکن نکل آتے تھے باہر. اس طرح کی کیفیت پھر جو ہے وہ پھر سیکنڈ انتفاضہ میں ہوئی 2006 کے بعد. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ, اور یہ اس میں اس دوران مسلسل غزہ پہ کبھی اٹیک, کبھی وہاں پہ ویسٹ بینک کے اوپر اٹیک, یہ کر کے تو نوجوانوں کو بتدریج ہلاک کرتے چلے جانا, ان کے گھروں کو بتدریج گراتے چلے جانا, اور ان کے گاؤں جو ہے ان کو لپیٹ دینا, اور ان سب کے ساتھ ساتھ دیوار کی تعمیر کرتے ہوئے اسرائیل کا حصہ اس کو بناتے چلے جانا. یہ ایک سہ رخی ایک کوشش ہے جس کو یہ کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ مسجد اقصیٰ کی تصویر ہے 1922 کے رمضان کی, جب انہوں نے اٹیک کیا, کئی لوگوں کو شہید کر دیا, باقی سب نمازیوں کو اس طرح باندھ کے چھوڑ دیا 24 گھنٹے کے لیے. اور اس پہ جب وہ لوگ اگلے دن نکلے پروٹیسٹ کرنے کے لیے, تو ان پہ وائٹ فاسفورس کی برسات کر دی گئی. تو یہ بڑی درد کی کہانی ہے جو فلسطین کی کہانی ہے. ایلس راتھ کا میں اب آپ سے ذکر کر رہا تھا, جس نے میکو پیلٹ کی کتاب کا فورورڈ لکھا ہے. تو وہ کیا کہہ رہی ہے, وہ کہتی ہے پیلسٹینینز آر بوتھ ہسٹوریکلی اینڈ فزیکلی پریزنٹ, بٹ دیئر ہسٹری ایز ویل ایز آئیڈینٹی از کنسسٹنٹلی بینگ کمپرومائزڈ لیڈنگ ٹو اے سلو ایفیسمنٹ. ایفیسمنٹ کا مطلب ہے مٹا دینا صفحہ ہستی سے, بتدریج ان کو مٹایا جا رہا ہے.
دیٹ از آبویسلی ایمڈ ایٹ کمپلیٹ پولیٹیکل آبلیٹریشن، کہ ان کا سیاسی وجود بھی ختم ہو جائے اور فزیکل انہیلیشن، ان کے جسم بھی ختم ہو جائیں. پہلے سیاسی ان کی جو ہے ساکھ اس کو ختم کریں. دا پروسیس ہیز ویری ریپڈلی مووڈ آن ان دا فیس آف دا اسرائیلی امپائر بلڈنگ. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کا جو ایم ہے وچ از اے پروفیسڈ اوپن کلیم، وہ کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل. گریٹر اسرائیل کو یہ اپنی زبان میں کہتے ہیں ایرٹس یسرائیل. ایرٹس یسرائیل، کہ یہ لفظ بائبل میں لکھے ہوئے ہیں، اولڈ بائبل میں، ہیبرو میں، عبرانی زبان میں، ایرٹس یسرائیل، اسرائیل کی زمین. تو وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی زمین ہے، اور ہماری کتاب کے مطابق 2500 سال کے مطابق اس میں لکھا ہے دریا سے سمندر تک ایرٹس اسرائیل ہے. تو یہ ساری زمین جو لینا چاہ رہے ہیں دریا سے سمندر، ایکسکیوز می، کون سا دریا؟ تو فی الحال یہ کہتے ہیں کہ یہ دریائے اردن سے بحیرہ روم کی زمین ہے ساری کی ساری. اس لیے مغربی کنارہ جو ہے وہ بھی ہم ختم کریں گے، اور جوڈیا اور سماریا اس کا نام رکھ دیں گے، اور اس طرح سے یہ لوگ اپنی یہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ایک چھوٹے سے اس طرح کے لیکچر میں ہم اس کی ساری چیزوں کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ میں سوچ رہا تھا کہ شناسائی شاید ہماری ممکن ہو جائے. ٹینک پہ پتھر مارنا جرم قرار پایا، اور ان کے پرائم منسٹر ایریل شارون نے فتویٰ دیا جس کو سپریم کورٹ نے اپ ہولڈ کیا کہ اگر ایک بچہ، چاہے اس کی عمر کچھ بھی ہو، وہ ہمارے ٹینک کو پتھر مارے گا تو سپاہیوں کو حق ہے کہ وہ اس کی ہڈیاں توڑ دیں. اور وہ جب ہڈیاں ٹوٹتی ہیں نا مائی ڈیئر فرینڈس، تو اس وقت غزہ میں بچوں کے جو آپریشنز ہو رہے ہیں اس میں اینستھیزیا بھی نہیں دیا جا سکتا، بے ہوش کیے بغیر ان کے آپریشنز ہو رہے ہیں جو ہو پا رہے ہیں. علامہ اقبال نے آج سے پورے 100 سال پہلے یہ نظم لکھی تھی، اس کا عنوان ہے فلسطینی عرب سے. اور اقبال کہتے ہیں زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ. اس بے سوزے زمانے کے اندر بھی اگر کہیں سوز ہے تو میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے. تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگ جاں پنجائے یہود میں ہے. 100 سال پہلے اقبال کہہ رہے ہیں سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے. اب یہ جو خودی ہے جس کو آپ مجھ سے بہت بہتر سمجھتے ہیں، اس کی پرورش کرتے رہنا ضروری ہے. آج کا یہ لیکچر بھی ہمارا اسی سلسلے کی ایک چھوٹی سی خدمت، ایک حقیر سا ذرہ. خودی کیا ہے، جس کو اقبال راز درون حیات کہتے ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ یہ موج نفس کیا ہے، جو ہماری سانس چل رہی جو زندگی ہے، یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ موج نفس کیا ہے؟ تلوار ہے. ادب میں یہی ہے نا، تمثیل سے بات ہوتی ہے، علامت سے بات کی جاتی ہے. تو کہتے ہیں جو زندگی کی رمق ہے نا ہمارے اندر، اس کی مثال سمجھ لو کہ یہ ایک تلوار ہے. یہ موج نفس کیا ہے؟ تلوار ہے. خودی کیا ہے؟ تلوار کی دھار ہے. تو تلوار کی دھار کو تیز کرتے رہنا. جو اچھے سپاہی ہوتے ہیں نا، وہ کچھ عرصے کے بعد جنگ نہ بھی ہو رہی ہو تو اپنی تلوار کو تیز کرتے ہیں. اور وہ پھر اقبال کہتے ہیں کہ اس کو جب چڑھانا ہے تو فقر کی سان پہ چڑھانا ہے. تو فقر کی سان پہ چڑھا کے اس خودی کی تلوار کو تیز کیا جاتا ہے. اب یہ فقر کی سان کیا ہوتی ہے؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے فقر کا ترجمہ ضعیفی سمجھ لیا، جبکہ اقبال نے کہا تھا خبردار ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. مفاجات کا مطلب کوئک امیجیٹ ڈیتھ. اگر جرم ضعیفی کیا نا، کمزور پڑ گئے، مار دیے جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے. اور یہ فیصلہ تقدیر کا ہے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو جو فقر کی سان ہے جس پہ اقبال کریں کہ فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، وہ جو فقر کی سان ہے جس پہ چڑھ کے تو یہ خودی کی تلوار تیز ہوتی ہے، وہ فقر کیا ہے؟ اس کے متعلق میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں اقبال کا، اور پھر اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش نہیں بچ جاتی. میرے پاس اس کے بعد تقریباً 100 مزید سلائیڈز ہیں، کیونکہ اگر آپ مجھے روکیں گے نہیں تو میں تو کل تک بھی بولتا رہوں گا، یا آپ مجھے دوبارہ بلا لیجیے گا. لیکن اقبال کا یہ شعر بہت اہم ہے، آج صرف اس پہ غور کیجیے گا. میرا کل رات ایم فل کا لیکچر تھا، میں نے وہاں بھی یہ شعر سنا کے کہا تھا آج کی اسائنمنٹ ٹوٹل یہ ہے کہ اس شعر پہ غور کرنا ہے بس. فقر ضعیفی نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں آہ کہ کھویا گیا تجھ سے فقیری کا راز. آہ کہ کھویا گیا تجھ سے فقیری کا راز، ورنہ ہے مال فقیر سلطنت روم و شام. اس زمانے کی جو سب سے بڑی جو امپائرز تھیں. تو سنا ہے میں نے، اقبال کہہ رہے ہیں. اب یہ انداز دیکھیں ذرا اقبال کا، ایسے جیسے ہاں سنا ہے.
یہ بالکل اتنی ہی طاقتور اور خوفناک بات ہے یہ والی کہ میں کہوں ہاں سنا ہے کوئی غازہ بھی ہے، تو آپ چکرا نہیں جائیں گے؟ اقبال کہہ رہے ہیں سنا ہے میں نے، کیجول، یہ ایک ادبی ایک میتھڈالوجی ہے کہ آپ ایسے سرسری سا بول دیں. جیسے میرے ایک استاد نے دوسرے استاد کے لیے پیغام بھیجا ایک مرتبہ، میں ایک لطیفہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں جب جانا ان کو تو میرا بڑا مؤدبانہ سلام پیش کرنا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں اور حال پوچھیں گے تو بتانا کہ حال بھی الحمدللہ خیریت سے. ویسے تو تمہیں پتہ ہی ہے اجمل خان کوئی حال نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو کیجول سا ہوتا ہے نا، ہاں حال ٹھیک ہے ویسے کوئی حال نہیں ہے. تو سنا ہے میں نے، اقبال کیجولی بول رہے ہیں، غلامی سے امتوں کی نجات. اب وہ امت جو غزہ میں ہے نا، وہی امت ہم بھی ہیں، ہم اسی کی ایکسٹینشن ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ عجب نہیں ہے نعوذ باللہ کہ ایسی کوئی آزمائش ہم پہ بھی کبھی آ جائے. مجھے پلیز ہیلپ کیجیے گا، عمر صاحب کے تھرو مجھ تک پہنچا دیجیے گا وہ حدیث ڈھونڈ کے جس کا مفہوم میں نے صرف پڑھا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اگر کسی مسلمان کی عزت پہ حرف آ رہا ہو اور پاس دوسرا مسلمان خاموش رہے تو اللہ جلد وہ وقت لے کے آئے گا کہ جب اس کی تصحیق ہوگی اور لوگ خاموش رہیں گے. میں نے یہ انگلش میں ٹرانسلیشن میں پڑھا تھا ایک مرتبہ، میں اس کا ترجمہ پیش کیا ہے، لیکن اگر یہ حدیث ٹریس کر سکیں تو پلیز عمر صاحب کائنڈلی مجھ تک پہنچا دیجیے گا. تو امتوں کی نجات کی جب بات ہو رہی ہے تو صرف غزہ کی نہیں ہے، ہماری بات بھی ہے. خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے، پہلے پرورش کریں اور پھر اس کا اظہار بھی کریں. ٹھیک ہے. اب بہت مختصراً اگر آپ مجھے الاؤ کرتے ہیں تو میں یہ بتا دوں کہ جو ان کا ادب المقاومہ ہے وہ کہاں کھڑا ہوتا ہے. یہ 2-3 صرف سلائیڈز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس کے بعد فارمز آف ریزسٹنس ہوتے کیا ہیں، مقاومہ کا طریقہ کیا ہے. ایک تو ہے آرمڈ ریزسٹنس، آپ کے پاس جو ہتھیار ہے چھری کانٹا لے کے باہر نکل جائیں. ٹھیک ہے. آپ مانیں گے اس بات کو کہ غزہ کے لوگ جب گھروں سے نکلتے ہیں، جب اسرائیلی سولجرز آ رہے ہیں اپنی لیٹسٹ برین گنز لے کے، جس ماڈل کی بندوق پورے پاکستان میں ایک بھی نہیں ہوگی، تو یہ لوگ کچن نائفز اور فورکس لے کے لڑنے کے لیے نکل آتے ہیں. کچن نائفز اور فورکس جو کانٹے ہوتے ہیں وہ چھریاں لے کے نکل آتے ہیں کہ اچھا ہو، گولی کھاتے ہیں مر جاتے ہیں لیکن لڑ کے مرتے ہیں. فریڈم فائٹرز بن جاتے ہیں آپ، گوریلا انگیجمنٹس، حماس حرکت المقاومت الاسلامیہ، یا ایک آخری طریقہ تھا سوئسائڈ اٹیکس کا جو کہ یہ کرتے رہے. ان کے ہاں ریزسٹنس کی ایک دوسری فارم ہے لٹریری اینڈ آرٹسٹک ریزسٹنس. یہ پینٹنگز بناتے ہیں، میوزک ایسا بناتے ہیں. ان کے ہاں ایک ڈانس ہے، اس ڈانس کا نام ہے دبکا. اور وہ دبکا ڈانس اگر آپ دیکھیں، آپ کو شاید سن کے عجیب لگے لیکن ان کا ایک ڈانس ہے. ان کے نوجوان بازوؤں میں بازو ملاتے ہیں اور وہ ایک ایسا فوجی رقص ہے کہ وہ ڈانس دیکھ کے بھی خوفطاری ہو جائے دشمن کے اوپر. دبکے اس کو وہ کہتے ہیں. تو پھر لفظوں میں اور آرٹ فارمز میں، اور غزہ کے ایک آرٹسٹ کی بنائی ہوئی میں ایک تصویر آپ کو دکھاتا ہوں اور آپ سوچیں ذرا کہ یہ کیا لوگ ہیں اور یہ کیا مخلوق ہے اور کتنے قیمتی ہیں. یہ میں اس سے آگے پھر شاید مجھ سے بولا بھی نہ جا سکے. آپ پینٹنگ دیکھ لیں. The beauty is that the child is still looking up to the mother, فلسطین, and the mother is smiling. رو نہیں رہی. تو اپنے کھنڈرات سے بھی تصویر بنا لیتے ہیں، اس سے بھی ادب تخلیق کر لیتے ہیں. اس کے لیے وہ عربی کا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہماری کیپیسٹی ہے، کیپیسٹی آف سمود. میں چونکہ عربی کو سمجھتا نہیں ہوں اس لیے مجھے نہیں اس کی تڑپ کا نہیں اندازہ کہ سمود کی اندر کیا تڑپ چھپی ہوئی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں، یہ غزہ کی لیٹسٹ جو پکچرز ہیں اس میں سے یہ ہے، ربل میں سے نکلے ہیں نیچے سے، ملبے کے نیچے سے، اور وہ چھوٹا کو دیکھیں ذرا کم وقت وہ بھی مسکرا رہا ہے. سمود جو ہے اس کو اب میں انگریزی لغات کے ذریعے سے ترجمہ جب میں نے کرنے کی کوشش کی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ پرسیویرنس کا ایک لفظ انگریزی میں ملتا ہے. پرسیویرنس، تکلیف اور تشدد کے باوجود کھڑے رہنا، مسکراتے رہنا، پرسیویرنس یہ ہے. سنگلاخ زمین کے اندر سے بھی ان کے ایک آرٹسٹ کی بنائی ہوئی پکچر ہے، اس میں سے بھی سبزہ نکل آنا. تو وہ ان کی یہ ہے سمود فار فریڈم، آرٹ اگینسٹ آکوپیشن، اور ڈٹرمینیشن، دا ول ٹو ریزسٹ، مقاومہ، الوجود مقاومہ، ایگزسٹنس از ریزسٹنس. ریزسٹنس بھی دو طرح کی ہے. ایک ریزسٹنس تو ہے ایکسٹرنل فیکٹرز کی، باہر سے حملے ہو رہے ہیں، باہر سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں
قلم کے ذریعے سے، تلوار کے ذریعے سے، ہتھیار کے ذریعے سے رزسٹ کرنا، ہر ذریعے سے رزسٹ کرنا، ایک اندر کی ریزسٹنس ہے. اندر کی کیا ریزسٹنس ہے؟ اندر بعض اوقات مایوسی کا حملہ ہو جاتا ہے، اندر ہی اندر بعض اوقات نا ہمارے اندر سے ایک مایوسی کا دشمن اٹھ کھڑا ہوتا ہے، وہ اندر سے حملہ کرتا ہے، اس کو بھی رزسٹ کرنا ہے. یہ ہے صمود. یہ صمود کی اصل ساخت تک میں ابھی تک نہیں پہنچ سکا باوجود تحقیق کے، لیکن ان کی کتابوں کی جو تحریریں ہیں ان کی، اس میں سے اخذ کر کے جو میں پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ہے صمود، کہ باہر کو بھی رزسٹ کرنا ہے، اندر کو بھی رزسٹ کرنا ہے، بیکاز دے ہیو ٹو ایگزسٹ. جینا ہے اور جیتے چلے جانا ہے. ادب المکومہ کو پڑھنے کے لیے پھر آگے ڈیٹیلز، خالد راشدی کی یہ کتابیں، ایڈورڈ سعید کی کتاب دا پیلسٹینین کویسچن، حسین برغوثی کی کتاب اور سو آن. یہ بہت کچھ ہے. خواتین ہیں جو لکھ رہی ہیں، سوسن ابو الہوا نے لکھی ہیں کتابیں. سلمیٰ دباغ سیکنڈ لاسٹ لائن میں اگر آپ دیکھیں، آؤٹ آف اٹ لکھا ہوا ہے، غزہ کے متعلق یہ ناول ہے. یہ ناول ہیں، اشعار ہیں، شعری مجموعے ہیں. اور یہ فتویٰ توکان، ان کو دیکھیں، یہ 1948 میں بھی لکھ رہی تھیں. جس وقت اسرائیل بنا ہے اس وقت بھی انہوں نے لکھا تھا، جب نکبہ ہوا ہے نا. یہ نکبہ کی عینی شاہد ہیں فتویٰ توکان. ان کی بس ایک نظم پڑھ کے میں روک دیتا ہوں. دا ڈے دا پلیگ اسپریڈ تھرو مائی سٹی، جس دن یہ وبا آئی تھی نا ہمارے شہر میں، آئی رشڈ آؤٹ ان ٹو دا ولڈرنیس، تو مجھے بھاگنا پڑا باہر ویرانوں میں. ود آرمز اوپن ٹو دا اسکائی، اور میں نے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے آسمان کی طرف. اینڈ ٹریٹنگ دا ونڈس فرام دا ڈیپتھ آف سورو، اور اپنے غم کی شدید گہرائیوں سے میں پکار کے ہواؤں کو کہہ رہی تھی، او ونڈس بلو اینڈ ڈرائیو دا کلاؤڈس ٹوورڈز اس، اے ہواؤں چلو. علامہ اقبال، باد صبا اگر بجنیوا گزر کنی، اے باد صبا اگر جنیوا تیرا جانے کا اتفاق ہو نا، حرف زماں با مجلس اقوام بازگو، تو مجلس اقوام کو، لیگ آف نیشنز کو میرا یہ پیغام دے دینا. وہ کشمیر کے حوالے سے بات کر رہے تھے اس وقت. دہقان و کھیت و جو و خیاباں فروختند، قومیں فروختند و چہ ارزاں فروختند. او ونڈس بلو اینڈ ڈرائیو دا کلاؤڈس ٹوورڈز اس، برنگ ڈاؤن دا رین. ہواؤں کو کہہ رہی ہیں کہ بادلوں کو کہیں سے گھیر کے لے آؤ، بارش چاہیے، بارش برسا دو، رحمتوں کی کوئی بارش ہو جائے. ٹو کلینز دی ایئر ان مائی سٹی، کیونکہ یہ وبا آ چکی ہے شہر میں، اور اس وبا کو دھونے کے لیے اس بارش کی ضرورت ہے. ٹو کلینز ہاؤسز، ہلز اینڈ ٹریز، درختوں کو، گھروں کو، پہاڑوں کو، ہر چیز کو صفائی کی ضرورت ہے. او ونڈس بلو اینڈ ڈرائیو دا کلاؤڈس ٹوورڈز اس، لیٹ دا رین ڈسینڈ، کاش کے بارش شروع ہو جائے. لیٹ دا رین ڈسینڈ، لیٹ اٹ ڈسینڈ. 1952 نکبہ کے 4 سال بعد کی کہانی. اینڈ سو آن اینڈ آن اینڈ آن. فی الحال اگر کوئی سوال ہیں تو اس کے حوالے سے پھر ہم اس کو روک لیتے ہیں فی الحال گفتگو کو. تھینک یو ویری مچ فار دا کویسچن بیٹے. 2 اسٹیٹ سولوشن 1947 میں دیا گیا تھا پارٹیشن آف پیلسٹائن کے حوالے سے، کہ اب اتنے یہودی آ چکے ہیں. اب ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ کہاں سے آئے، کون لایا، کیا ہوا، ظاہر ہے کہ برٹش امپائر جو ہے اس نے 1917 سے لے کے 1948 تک مسلسل اتنے سال جیوز کو لا کے یہاں پہ ان کی آبادکاری کی. تو اب ان لاکھوں یہودیوں کو آپ نکال تو کہیں سکتے نہیں تھے. تو اقوام متحدہ نے 47 میں یہ کہہ دیا کہ پارٹیشن کر کے 2 ملک بنا دو. تو 2 ملک بن گئے جو میں نے بھی آپ کو دکھایا تھا. یہودی 40% تھے، ان کو 60% فلسطین دے دیا، اور 60% آبادی کے لحاظ سے فلسطینی تھے جو اوریجنل تھے، ان کو 40% دے کے کہا جی آپ وہاں چلے جائیں. 1967 میں انہوں نے اٹیک کر کے وہ جگہیں بھی ان سے چھین لیں، ایک چھوٹی سی غزہ اسٹرپ چھوڑ دی صرف، اور ادھر سے ویسٹ بینک چھوڑ دیا. آپ کو پتہ ہے غزہ اسٹرپ کا ٹوٹل سائز کیا ہے؟ وہ غزہ جس کے اوپر پوری اسرائیلی فوج اپنی ساری مائٹ کے ساتھ حملہ آور ہو چکی ہے، اور ایسے ایویڈنسز آ چکے ہیں کہ امریکن سولجرز بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں. یہ ایویڈنسز موجود ہیں، اس پہ لکھا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے. تو یہ اتنی بڑی طاقتیں مل کے اتنی بلائیں، یہ جس غزہ کو مٹا رہے ہیں اس غزہ کا سائز کیا ہے؟ غزہ اپنی لمبائی کے رخ میں ٹوٹل 40 کلومیٹر ہے، اور چوڑائی میں میکسیمم جہاں پہ زیادہ ہے نا وہ 10 کلومیٹرز ہیں. 10 کلومیٹرز، جسٹ امیجن. اور آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ 40 کلومیٹر ضرب 10 کلومیٹر کے اندر 23 لاکھ لوگ آباد ہیں. اور میرے پاس ایک کتاب پڑھی ہے یونیورسٹی میں، اس کا نام ہے غزہ دا لارجسٹ اوپن ایئر پرزن ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے، تو بات ہو رہی تھی کہ اتنا سا غزہ اور وہ ویسٹ بینک. یہ ہو گیا فلسطین، جس کو پہلے دولت الفلسطین کہتے تھے، دا پیلسٹینین اتھارٹی. اور 2013 میں ان لوگوں نے فتویٰ جاری کیا، یعنی فیصلہ کیا فلسطینیوں نے کہ اب ہمارا نام جو ہے وہ اسٹیٹ آف پیلسٹائن ہو گیا. تو ایک تو یہ سن لیجئے کہ جیسے پاکستان کا جو آفیشیل نیم ہے وہ کیا ہے؟
دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اسی طرح سے فلسطین کا جو آفیشیل نیم ہے, پلیز اس کو یاد رکھیے گا کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا میں اس کو مٹایا جا رہا ہے, وہ ہے اسٹیٹ آف پیلسٹائن. اب اسٹیٹ آف پیلسٹائن ایک اسٹیٹ اور اس کے ساتھ اسٹیٹ آف اسرائیل, یہ ہے اس طرح سے کہ ان کو مکمل طور پہ آزادی دے دی جائے تو یہ ایک اسٹیٹ ان کی علیحدہ رہے گی, وہ علیحدہ رہے گی. اسرائیل اس کو مان نہیں رہا اور انہوں نے کیا کیا کہ جو بڑا علاقہ ہے ویسٹ بینک, وہاں پہ 27 لاکھ فلسطینیوں کے ساتھ 5 لاکھ یہودیوں کو آباد کر دیا. اب 2 اسٹیٹ کیسے بنیں گی؟ کیونکہ وہ 1000 کلومیٹر کی وال جو ہے نا, وہ پورے ویسٹ بینک میں ایسے 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 سرایت کر چکی ہے. ایک گاؤں کے لوگ باقی ساری زندگی دوسرے گاؤں سے نہیں مل سکتے کیونکہ درمیان میں سیٹلمنٹس ہیں. سیٹلمنٹ ساری کی ساری آرمڈ ہیں, ان کے پاس لیٹسٹ گنز ہیں اور وہ اوپر بلندی پہ ہیں, وہاں سے اٹیک کرتے رہتے ہیں ان کے اوپر. سو 2 اسٹیٹ از امپاسبل ناؤ. آپ سمجھ گئے نا بات کو, 2 اسٹیٹس آر امپاسبل. اب کیا سلوشن ہے؟ اب سلوشن ہے 1 اسٹیٹ, 1 اسٹیٹ ود سیکیورڈ رائٹس انڈر یونائٹڈ نیشنز. اب یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ سیکیورڈ رائٹس کیسے دے گا جب مسلمان ملک جو ہیں 57 اسلامک کنٹریز, OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز, وہ اپنے ہونے کا کوئی احساس دلائیں گے اور مجبور کریں گے ان کو کہ اگر تو 2 اسٹیٹس بنانی ہے تو ان ساری سیٹلمنٹس کو خالی کریں اور یہاں پہ ان کو آباد کر ہونے دیں. بنی بنائی سیٹلمنٹس ہیں, یہ آرام سے آباد ہو جائیں گے. اور جو ہمارے ہیں وہ ریفیوجیز جو ہیں وہ آ کے یہاں پہ رہیں گے ان سیٹلمنٹس میں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ 6 ملین ہیں, 60 لاکھ, وہ کہاں چلے جائیں؟ وہ صحراؤں میں رہ رہے ہیں ابھی تک, ٹھیک ہے. تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ 2 اسٹیٹ solution was possible but now it is not possible. اب سلوشن 1 اسٹیٹ کا ہی ہے. اور یہ بات سن کے اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو بھی ہنستا ہے, وہ کہتا ہے کہ کون سی 1 اسٹیٹ, ہم تو اس کو رہنے نہیں دیں گے, یہ ختم ہو جائیں گے, بیکاز دے آر دا چلڈرن آف ڈارکنیس اینڈ دے آر ہیومن اینیملز, ہم تو ویسے ہی ختم کر دینا. تو دیٹ از واٹ از گوئنگ آن. تو 2 اسٹیٹ سولوشن از ناٹ پاسبل اینی مور. آپ کے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن از ناٹ پاسبل, اونلی 1 اسٹیٹ سولوشن از پاسبل ود ڈیو رائٹس. جی بسم اللہ. سر یہ ابھی ہم لوگوں نے مطلب ایک ویسے تو ایک اپنی درد کی آپ نے ہمیں اسٹوری بتائی, تو ابھی تو ہم جس سے بھی عام آدمی سے پوچھ لیں, جس بندے سے بھی پوچھ لیں, تو ہمیں ایک یہ سولوشن دے رہا ہے کہ مطلب آپ اویئرنیس کریٹ کریں اور آپ جلوس نکالیں اور اس طرح کریں, جب ہماری گورنمنٹ ہمیں بالکل بھی سپورٹ نہیں کر رہی. تو کیز آپ ہمیں اسلامک تھیولوجسٹ, تو آپ ہمیں کوئی بتا سکتے ہیں کہ ہم اپنی کیا ذمہ داری ہے کچھ سمجھتے, مطلب آپ ایک ایز اے اسکالر جی کہ آپ ہمیں. بالکل, بسم اللہ. تھینک یو ویری مچ بیٹے, آپ کا بہت ہی یہ والا ایک سوال میں اس میں بھی درد ہی چھلک رہا ہے سارے کا سارا کہ ہم کر کیا سکتے ہیں. تو ایک تو جواب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, لیکن یہ صحیح جواب نہیں ہوگا. بہت کچھ کیا جا سکتا ہے, جس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ دیکھیے کہ وہ جیسے ہے نا, وہ ایک حدیث ہے جس کا ونس اگین مجھے اس کے الفاظ یاد نہیں ہیں, کہ صدقہ دو چاہے وہ آدھی کھجور کا ہی کیوں نہ ہو. یعنی حضور نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے نا, وہ یہ ہے مسلسل کوشش کا, جس کی خوبصورت ترین مثال یہ فلسطینی ہیں جو کہ اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اور ان کی کوششوں سے آپ ذرا مجھے لنڈن میں جا کے رہیں, آپ سپوز آپ لنڈن میں رہتے ہیں اور آپ ایک بہت امیر انسان بھی ہیں, آپ لنڈن میں مجھے 5 لوگوں کا جلوس نکال کے دکھا دیں. انہوں نے کتنے کا نکالا تھا؟ 10 لاکھ لوگوں کا. دے آر سو اسٹرانگ ان دیئر مقاومہ, اپنی ریزسٹنس میں, کہ یہ ایک شخص جو ہے نا, یہ علامہ صاحب کے اس مصرے کی تفسیر ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ. تو یہ ایک بندہ جو ہے نا ان کا اس لیول کا مجاہد ہے. دے ڈونٹ اسٹاپ, دے ڈونٹ فال ڈاؤن, دے ریزسٹ. تو ایک تو بات یہ ہے کہ بہت کچھ اب بھی کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ مجھے ایک میری کزن ہے چھوٹی سی, تو اس نے مجھے پوچھا کہ جی ماموں مجھے بتائیں میں کیا کروں. تو میں نے کہا تھا بیٹا آپ ایک منی باکس لیں, چھوٹی بچی ہے, ایک منی باکس لیں, اس کے اوپر لکھیں غزہ, اور جو آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں نا, جو زیادہ ہو پیسے ہوتے ہیں, وہ آپ کھائیں پئیں سب کچھ کریں, لیکن جو جیب خرچ ملتا ہے پاکٹ منی میں سے کچھ پیسے اس میں ڈال دیا کریں. اور جب وہ بھر جائے گا نا تو پھر مجھے بتا دینا, میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ اسے کہاں ڈونیٹ کر سکتی ہیں. سو آل آف اس ان آور اون انڈیویجول وے, ہم اپنے اپنے ذہن کے منی باکسز میں آئیڈیاز ڈال سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں, کچھ نہ کچھ قدم لے سکتے ہیں. ان کی مالی مدد بھی چاہیے, ان کو اخلاقی مدد بھی چاہیے, ان کو دعا کی مدد چاہیے, ان کو دعا کی بھی مدد چاہیے. ہمارے مسلمانوں کے پاس ہسٹری میں, تاریخ میں ہمیشہ سب سے بڑا ہتھیار, بقول اقبال کے, سب سے بڑا ہتھیار دعا کا رہا ہے. 313 نہتے 1000 سے ٹکرا جاتے تھے, لیکن ساری تیاری کے بعد آخر میں کیا ہوتا تھا؟
the Prophet Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam would put his forehead down in the prayer. ٹھیک ہے. اور اقبال کہتے ہیں, مجھے تو نہیں پتہ لیکن اقبال کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. یعنی وہ مدد بھی آئے گی لیکن اس مدد کے آنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی فضائے بدر پیدا کرنی پڑے گی. میرا خیال ہے کہ آپ لوگ جو کہ انٹلیکچوئلس ہیں اور آپ کا تعلق پڑھنے پڑھانے سے ہے, اس پیغام کو زندہ بھی رکھیے اور اس پیغام کو سب سے پہلے خود سمجھنے کی کوشش کریں. آج بائی چانس شروع میں گفتگو کے وہ فراز کا شعر مجھے یاد آ گیا تھا کہ سمجھنا کیسا, کسی نے اسے پڑھا ہی نہیں. آپ تو ماشاءاللہ عربی میں اصل جو ٹیکسٹ ہیں ان کو پڑھ سکتے ہیں. میں نے محمود درویش کو انگلش میں پڑھا ہے, آپ اس کو عربی میں پڑھ سکتے ہیں. تو ایک تو اس کو پہلے پڑھیں, ان کے ادب کو بھی اور ان کی تاریخ کو بھی, اس سے شناسائی حاصل کریں. جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ایشو یہ ہے, آپ دیکھیں آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا, میں آپ کی بات کا مختصر جواب دینے لگا ہوں. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے کہ جی مجھے یہ پرابلم ہو گیا, خدا نخواستہ مجھے میرا حل بتائیے, تو ڈاکٹر آپ کو اسی وقت دوائی کبھی نہیں دے گا. وہ کہے گا جاؤ پہلے جا کے ٹیسٹ کروا کے آؤ. آپ ٹیسٹ کروا کے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں ٹیسٹ کی رپورٹس میں نے دیکھ لی, آپ جا کے ایکس رے کرا کے آؤ. ڈاکٹر کرنا کیا چاہ رہا ہے؟ دا ڈاکٹر وانٹس دا پروگنوسس اینڈ دا ڈائگنوسس. وہ ڈائگنوسس چاہتا ہے, تشخیص کرنا چاہتا ہے کہ مرض ہے کیا, اور پھر پروگنوسس کرنا چاہتا ہے کہ اس مرض نے کہاں سے شروع ہو کے کہاں جا کے کہاں پہنچنا ہے. ٹھیک ہے, وائرل ڈیزیز ہے, اس میں ایک ہفتے کے بعد خود ہی ٹھیک ہو جانا, تو آپ کو اینٹی بایوٹکس نہیں دے گا. ٹھیک ہے, تو یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے کرنے کا کام ہے کہ اگر آپ طالب علم ہیں تو آپ طالب علمی کی حالت میں ہی اپنے اس علم کو بھی تھوڑا سا حاصل کریں, تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور تاریخ اور ادب جو ان کا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھیں اور دیکھیں کہ اس میں سے کیا ہمارے لیے نکلتے ہیں پیغامات. اور اس بات پہ کامل یقین رکھیے کہ قرآن پاک کی مجھے آیت یاد آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو وہ جو جاہدو ہے, جو جہاد ہے نا, وہ بہت سی طرز کا ہے. تو آپ خود ڈیفائن کریں کہ آپ اس وقت کس جہاد میں رہ سکتے ہیں, اور کیا اس جہاد کے ساتھ آپ کی وہ سحر اور ہمہ آپ کے اندر ہے کہ نہیں. تھوڑا سا سلیپ لیسنس اڈاپٹ کریں, تھوڑا سا اس غم کو محسوس بھی کرنا شروع کریں. ہمارے لیے سب سے پہلا کام برادران اور خواہران, سب سے پہلا کام محسوسات کو, اپنے احساس کو زندہ کرنا ہے. احساس کے بعد پھر پڑھنا ہے, دیکھنا ہے کہ ہو کیا رہا ہے, ٹیسٹ رپورٹس لینی ہے, ایکس رے دیکھنا ہے. اس کے بعد پھر دیکھنا ہے کہ ہم فزیکلی کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, اسپریچولی کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, انٹلیکچولی کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. غزہ کے بہن بھائیوں کو سب لیولز کے اوپر کنٹریبیوشن کی ضرورت ہے. جی بیٹے کوئی اور سوال؟ بسم اللہ. جی تھینک یو ویری مچ. اس کا جواب جو ہے سب سے اچھا وہ ایک برٹش کانورٹ ہیں, اللہ کرے مجھے ان کا نام یاد آ جائے, برٹش کانورٹ لیڈی ہیں جو غزہ میں پچھلے دنوں گئی ہوئی تھیں. اور آپ کو شاید اس بات کا پتہ کہ 7 اکتوبر کو تو یہ حملہ ہو گیا نا حماس کی طرف سے. 7 اکتوبر سے پہلے پچھلے 8 مہینے سے مسلسل غزہ پہ بمباری ہو رہی تھی. تو یہ خاتون جو ہے نا یہ غزہ گئی تھیں, کانورٹ ہیں, کانورٹ لیڈی ہیں, ابھی مجھے انشاءاللہ نام یاد آ جاتا ہے ان کا. تو انہوں نے وہ کتاب بھی لکھ چکی ہیں اس کے اوپر ایک, وہ بھی میں آپ کو اس میں دکھا دوں گا. تو وہ کہتی ہیں کہ میں وہاں پہ تھی تو ایک فیملی جن کے ساتھ مجھے رہنے کا شرف حاصل ہو رہا تھا, آپ کے سوال کا جواب. تو وہ کہتی ہیں کہ ان کے ساتھ میں رہ رہی تھی تو مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے اس کو دیکھو, اس کی ایک ٹانگ نہیں تھی, ایک بیٹی تھی جس کا بازو نہیں تھا, اور 2 بچے ان کی ڈیتھس ہو چکی تھی. ہسبینڈ جو ہیں وہ اسرائیلی جیل میں تھے. تو کہتی ہیں کہ میں ان کی بات سن کے تو میری حالت غیر ہو گئی, تو میں نے کہا میں ذرا نماز پڑھ لوں, اور میں ساتھ والے کمرے میں چلی گئی. اور لیکن میں اصل میں گئی تھی رونے کے لیے. تو کہتی جب میں رو رہی تھی نا تو مجھے کسی نے دیکھا, محسوس کیا کہ کسی نے میرے کندھے کو آ کے دبایا ہے, ان کا وہ کانسیپٹ آف سمود. اور دیکھا تو وہ خاتون تھیں اور وہ مسکرا رہی تھیں. تو کہتی ہیں کہ تم رو کیوں رہی ہو؟ رونے کی تو کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ نبیوں کی سرزمین ہے, اور یہاں پہ آزمائش میں گرفتار ہونا سراپا شکر گزاری کے باعث. ٹھیک ہے, ایسی قومیں ہلاک نہیں ہوتی میرے بھائی, ایسی قومیں ہلاک نہیں ہوتی. وہ ڈسپلیس ہو سکتی ہیں, اپروٹ ہو سکتی ہیں, لیکن ان کا مرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے دور دور تک. ٹھیک ہے, وہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے کہ the wars are either won
اور لاسٹ بفور دا فرسٹ بلٹ از فائرڈ. پہلی گولی چلنے سے پہلے ہی جنگیں یا تو جیتی جا چکی ہوتی ہیں یا ہاری جا چکی ہوتی ہیں. ہمارے فلسطینی بہن بھائی جیت چکے ہیں, اس لیے ان کے ہارنے کا تو کوئی سوال نہیں ہے. ہاں, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ پاک کے بنائے ہوئے اس نظام میں اور اس بحر زخار میں ہم کسی طرح سے اپنا حصہ جوڑ سکتے ہیں, انٹلیکچوئل لیول کے اوپر, فزیکل لیول کے اوپر یا اسپریچول لیول کے اوپر. تو کسی نہ کسی لیول پہ اس کے ساتھ ضرور جوڑنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, بسم اللہ جی. جی, تھینک یو ویری مچ. وہ ایک محاورہ ہے, آپ نے سنا ہوگا, زبان یار من ترکی اور من ترکی نم دانم, کہ میرا محبوب جو ہے وہ ترکی زبان بولتا ہے اور مجھے ترکی زبان آتی کوئی نہیں. تو اب آپ اس سے کیسے بات کریں گے محبوب سے, یا محبوب کے کسی اشارے کو کیسے سمجھیں گے؟ تو اس میں سب سے پہلے تو میں اپنے آپ سے مخاطب ہوتا ہوں اور اس کے بعد کسی سے مخاطب ہوتا ہوں کہ ہمیں عربی زبان سیکھنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اپنی ان زبانوں کو 47 سے پہلے 1947 میں سے پہلے کوئی گھر نہیں تھا جہاں عربی اور فارسی سمجھی نہیں جاتی تھی, اور بہت سے گھروں میں ٹرکش بھی سمجھی جاتی تھی. ہمیں انتہائی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان زبانوں سے محروم کر دیا گیا. ٹھیک ہے نا. تو ایک تو یہ بات ہے کہ ہمیں اصل ٹیکسٹس کو, جن کو ہم پرائمری سورس کہتے ہیں, ان تک جانے کے لیے عربی میں اپنی مہارت کو اضافہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اسلامیات ڈپارٹمنٹ کے ایک ٹیچر ہیں, وہ درس نظامی بھی کیا ہوا انہوں نے ماشاء اللہ سے, ڈاکٹر فرحان صاحب. میں نے ان سے منتاً کہا ہے کہ مجھے سبقاً عربی تھوڑی سی پڑھا دیں کہ میں بات کر سکوں اس میں. میں اگر غزہ میں جاتا ہوں تو میں وہاں پہ بات کر سکوں ان سے, ان کی زبان میں بھی بات کر سکوں. تو یہ ایک کیفیت سب سے پہلی تو یہ ہے کہ اس ادب کو اس کی اوریجنل پرائمری سورس سے پڑھنے کی کوشش کریں, جو الحمدللہ اس فورم کے اوپر آپ لوگ آسانی سے کر سکتے ہیں. اس کے بعد چونکہ انگریزی ایک بین الاقوامی زبان بن گئی ہے, تو میں انتہائی رقت قلبی سے کہتا ہوں کہ اس زبان کو بھی بہت اچھے سے سیکھیں, تاکہ اگر یہ ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے تو وی شوڈ بی ایبل ٹو کورسپونڈ ان دس لینگویج ویئر ایور وی گو ان دا ورلڈ. اور اچھے داعی بننے کے لیے بھی اور اچھے تھیولوجسٹ بننے کے لیے بھی اس زبان کی بڑی شدید ضرورت ہے, کیونکہ اس زبان کو سیکھنے سے بعض ایسے ادب اور بعض ایسے مذہبی ادب بھی ایون, اب مثلا مجھے بتائیے کہ اگر آپ انگریزی بھی سیکھ لیں, عربی بھی سیکھ لیں, تو آپ رشیا میں جو اسلام پہ کام ہوا ہے اس کو کیسے سمجھیں گے؟ اور وہ میں اور آپ تو بڑے نابلد سے لوگ ہیں, میں انتہائی نابلد انسان ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ مجھے ابھی ریسنٹلی ایک آرٹیکل پڑھنے کا موقع ملا جس میں بتایا تھا کہ جی جاپان کی فلاں یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب نے ماشاء اللہ اقبال کو کمپلیٹ ٹرانسلیٹ کر لیا ہے جاپانی زبان میں. ایکسکیوز می, انہیں کیا ضرورت تھی؟ لیکن وہ لوگ کام کر رہے ہیں, مسلسل ہر وقت کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے, اب کیا کرنا ہے. دے میک اے ٹارگیٹ اینڈ دین دے اچیو اٹ اینڈ دین دے گو فار دا نیکسٹ ٹارگیٹ. تو ہمیں بھی تھوڑا سا اس طرح سے نا تعلیمی حوالے سے بھی مزید بیداری کی ضرورت ہے. جی بسم اللہ. بسم اللہ. جی 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 48 میں 1948 میں ہوا. جی 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 آپ دیکھیں کہ ہٹلر نے گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹ کے رکھ دیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں, جس کو ہولو کاسٹ کہتے ہیں یہ لوگ. وہ جو ایک عظیم المیہ ہولو کاسٹ جس کو یہ کہتے ہیں, اس میں ان کے دعوے کے مطابق 60 لاکھ یہودی مار دیے گئے تھے, اور وہ مر رہے تھے اور وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. ان کے پاس وہ واقعی آپ نے ٹھیک کہا کہ ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی اور وہ یونٹی بھی نہیں تھی, لیکن اس کے بعد انہوں نے یونٹی کو بھی پکڑا اور ٹیکنالوجی کو بھی پکڑا. ایسے ہی ادارے, جس ادارے میں آپ بھی پڑھ رہے ہیں اس وقت, ایسے ہی ادارے ان کے ہاں بھی ہیں جہاں پہ عبرانی زبان پڑھائی جا رہی ہے, جہاں پہ مشنا اور گمارہ پڑھائی جا رہی ہے, جہاں پہ تلمود ان کی جو ہے وہ پڑھائی جا رہی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اسی ادارے کے اندر موسٹ سوفسٹیکیٹڈ الیکٹرانکس پہ کام بھی ہو رہا ہے, اور کمپیوٹر کی تعلیمات بھی چل رہی ہیں,
اور یہ وہی سٹیپ ہے جو الحمدللہ حضرت صاحب یہاں پہ لے رہے ہیں گریجول پروسیس میں، کہ وہ ماڈرن ایجوکیشن کو ساتھ ساتھ یہاں پہ لے کر آ رہے ہیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس سے اگلا سٹیپ جو ہے اس کے اندر وہ ٹیکنالوجی اور ان چیزوں کا لانا. یہ بہت اہم بات ہے کہ میں نے کہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پڑھا تھا، کہ ان سے منسوب قول پڑھا تھا کہ اپنے بچوں کو ان کے زمانے کی تربیت دو، کیونکہ وہ تمہارے زمانے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. تو اگر آپ اس سے جنرلی بھی اگر آپ اس سے کوئی ڈیڈیوس کریں معنی کو، تو وہ یہ ہے کہ ہمیں بتدریج آہستہ آہستہ اس زمانے کی ٹیکنالوجیز اور اس زمانے کے جو چیلنجز ہیں ان کو سمجھنے کی، اور اس زمانے میں بولی جانے والی زبانوں کی فار ایگزامپل ان کی ضرورت ہے. عربی کا ایک مقولہ میں نے پڑھا تھا، حدیث نہیں ہے لیکن مقولہ ہے کہ جس نے کسی قوم کی زبان سیکھی وہ اس قوم کے شر سے محفوظ ہو گیا. اب چائنیز سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں، آپ کے اس ادارے میں بھی چائنیز سکھائی جانی چاہیے، تاکہ چائنا میں جو کام ہو رہا ہے آپ کی رسائی وہاں تک ہو سکے اور ان کی رسائی آپ تک ہو سکے. تو ہمیں ملٹی لینگول ہونے کی ضرورت ہے، یہ یہودیوں نے کیا نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے ماڈرن ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کیا، ہمیں بھی ضرورت ہے. نمبر 3 انہوں نے آپس کے ڈفرینسز مٹا دیے اور ایک یونٹی میں آ گئے، اور چند لاکھ زائونسٹ کروڑوں پہ بھاری ہو گئے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں. اور مزے کی بات کیا ہے، ان کی پرائم منسٹر گولڈا مائر 67 میں جو ان کی پرائم منسٹر تھیں، ان کا مقولہ ایک سن لیں، سارے سوالوں کا جواب ختم ہو جاتا ہے، مل جائے گا آپ کو. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا 48 سے لے کے 67 تک یو آر دا ورلڈ پاور، پورا عرب آپ سے ڈرتا ہے، پرنسپل کیا تھا آپ کا، پرنسپل آف لائف کیا تھا، فلسفہ حیات کیا ہے آپ کا جس کو آپ فالو کر رہی ہیں؟ تو کہتی ہیں کہ فلسفہ حیات میں نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا ہے. اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ when he died he was under debt but he had 7 fine swords in his house. کہ جب وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو وہ قرض میں تھے، لیکن ان کے گھر میں 7 چمکتی ہوئی براق تلواریں تھیں. So we have to be strong in all sorts of preparations. اور وہ جو جاہدو ہے وہ اب آپ کا وہ صرف تلوار سے اور بندوق سے اور توپ سے نہیں ہوگا، اس کے لیے ماڈرن ٹیکنالوجی اور ماڈرن سینسیبلٹی اور بیداری کا ایک عمل، وہ ہمیں شدید ترین اس کی ضرورت ہے. خودی کی پرورش ہو لذت نمود میں ہے، تو وہ تو بتا رہے ہیں، اور واقعی کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کہیں پہ دوا نہیں ہے، نہ جنیوا میں ہے نہ لنڈن میں ہے، خود کچھ کرنا پڑے گا.